کہ اب کج ادائی میں کروں بائی کومل اکرام احمد ایپیسوڈ 2۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب زوار نے زینیہ کو پیدل تیز تیز چلتے دیکھا۔ بھاری کتابیں اور بیگ اس نے اٹھایا تھا۔ کیا یہ روز ایسے جاتی ہے؟ زوار نے بے اختیار فاطمہ کو دیکھا جو کار میں بیٹھ کر اے سی آن کرنے کو بےتاب تھی۔ اف آ جاؤ زوار، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ فاطمہ کی آواز پر وہ لب بھینچ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زوار بہت ہی سلو ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے زینیہ کو بھاگتے دیکھا اور وہ سڑک پر لگی بڑی سی گھڑی میں وقت دیکھ کر کس طرح بھاگی تھی۔ زوار نے ہونٹ کاٹے اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ زینیہ کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسے اب کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اس سے۔ زوار نے خود کو باور کروایا۔ زوار کو یقین تھا زینیہ بھاگتے بھی ان سے پہلے نہ پہنچی ہوگی، اس لیے وہ کار سے اتر کر فاطمہ سے بولا، تم چلو میں آتا ہوں۔ اوکے، وہ مسکرا کے چلی گئی۔ زوار نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، اس کے مطابق زینیہ 20 منٹ سے بھاگ رہی تھی۔ مزید 15 منٹ بعد وہ سوکھے پتے کی طرح بھاگتی آئی۔ اس کی زبان منہ سے لٹک رہی تھی۔ وہ کالج کے باہر لگے کولر سے پانی پینے لگی۔ بہت سارا پانی پی کر وہ کالج کے باہر لگی گھڑی کو دیکھ کر ایک بار پھر ہانپتی ہوئی اندر بھاگی۔ زوار دیکھتا رہ گیا۔ میں اسے نوٹ کیوں کر رہا ہوں؟ وہ خود سے پوچھنے لگا۔ جانے زوار کو کیا ہوا، وہ چلتا ہوا اس الیکٹرک کولر تک گیا اور پانی چلا کے دیکھا۔ اس کا فریج آف تھا، پانی سادہ تھا، دوسرے کو ویسے لاک کر گیا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ وہ اگر روز پانی پیتی تھی تو یہ گندے سندے کولر سے جس کی کوئی صفائی نہ کرتا، جانے کتنے راہگیر منہ لگاتے ہوں گے، اور یہ اتنی حبس میں گرم پانی پی کر تو وہ بیمار ہو جاتی۔ اوہ، تو زینیہ نے یہ بیمار ہونے کے لیے کیا ہے؟ زوار نے خشک لہجے میں کہا۔ ہو جاؤ بیمار، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مگر زوار اگلے 2 دن تک انتظار کرتا رہا۔ وہ روز اسی طرح پانی پیتی مگر بیمار نہ ہوتی۔ کیا زینیہ کو ایسا پانی پینے کی عادت ہے؟ وہ بیمار اسی لیے نہیں ہو رہی کہ اسے عادت ہوگی گرم پانی کی۔ اب کہ زوار جب گھر ہوتا تو جان کر زینیہ کو سانس چڑھانے والے کام کرتا تاکہ وہ اس کے سامنے پانی پیے، اور زینیہ ہر بار باہر جاتی اور جس گلاس میں مالی اور گیٹ کیپر پانی پیتے اسے لے کر لان میں لگے نلکے سے پانی نکال کے پیتی۔ زوار کو آج معلوم ہوا اسے گھر کے برتن استعمال کرنے کی بھی اجازت نہ تھی، نہ ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کھولنے کی۔ کیا ہے یہ لڑکی؟ کس مٹی سے بنی ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے یہ؟ مجھے نفرت ہے اس سے۔ یہ کچھ بھی کر لے مگر اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ زوار نے مٹھیاں بھینچ کر صوفے درست کرتی زینیہ کو دیکھا اور دانت پیستا باہر نکل گیا۔ احمر آئے دن آتا رہتا جس سے زوار کو خاصی چڑ تھی، اور اسی چڑ میں وہ پوچھ بیٹھا، ہم لوگ جائیں گے تو زینیہ کہاں رہے گی؟ باہر بیسمنٹ میں؟ چھوٹی ممانی نے سب سوچا ہوا تھا۔ وہاں؟ زوار نے رات کا کھانا لگاتی زینیہ کو دیکھا۔ تم ڈرو گی نہیں وہاں؟ زوار نے پوچھا، کیونکہ وہاں بہت اندھیرا ہوتا تھا اور چوہے اور چھپکلی وغیرہ بھی تھی اور لوہے کا کاٹ کباڑ بھی تھا۔ یہ بات زینیہ بھی جانتی تھی۔ نہیں، زینیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، دیکھ لو وہاں بہت بڑے بڑے چوہے بھی ہیں، تمہیں کاٹ سکتے ہیں۔ زوار جانے کیوں اس سے شرارت کر بیٹھا، میں رہ لوں گی صاحب، وہ بے لچک لہجے میں بولی۔ زوار کے مسکراتے لب اور مسکراتی آنکھیں حیرانگی میں بدل گئیں۔ وہ لڑکی اسے زندگی کے کس موڑ پہ حیران کر رہی تھی جب وہ اپنی قسمت کا فیصلہ لے چکا تھا۔ میرا خیال ہے اسے رمزی کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، 1 مہینے کی بات ہے، شبینہ ممانی نے کہا۔ زوار نے کچھ کہنے سے پہلے زینیہ کے ہاتھ میں کانپتی پلیٹ کو دیکھا۔ وہ بھی وہاں جانے سے ڈرتی تھی یا کوئی چوری پکڑی جانے سے؟ نہیں، یہ یہیں رہے گی، یہ اپنے کمرے میں رہ سکتی ہے، گھر بند تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ چچی کو شاید کوئی اپنا ہی فائدہ نظر آیا، تبھی یہ حتمی فیصلہ ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا، کچھ 1 ہفتہ ہی بچا تھا ان سب کے جانے میں۔ زوار اوپر ٹیرس پہ کرسی لگا کے بیٹھ گیا اور ٹیبل فین چلا لیا۔ ویسے بھی موسم کافی اچھا تھا، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ سامنے ہی زینیہ کپڑے لانڈری کر رہی تھی۔ زوار پیپر بناتا بار بار اسے دیکھتا، جس نے ایک طرف پریس لگائی ہوئی تھی، دوسری طرف مشین اور سپنر میں گھن چکر بنی تھی۔ کبھی کسی کو ہینڈ واش کرتی۔ وہ فاطمہ لائبہ کے کپڑوں کو پہچانتا تھا، اپنے اسے استری کیے نظر آ رہے تھے، جبکہ تقی، اسد اور سمیر سب کے کچھ دھل گئے تھے، کچھ پریس میں تھے، کچھ ابھی تخت پر تھے۔ جتنے دھل گئے تھے اتنے ہی رہتے بھی تھے۔ اس کی ماں، چچی، باپ اور چچا کے بھی تھے۔ ہفتے بھر کے سب کے یونیفارم، فارمل اور نائٹ سوٹ الگ الگ تھے۔
تکی کے بیٹے کے تو ڈھیر لگے تھے، جیسے کوئی 7-8 بار اسے چینج کرواتا ہو۔ یہ کیا اکیلی لانڈری کرتی ہے؟ ابھی زوار سوچ ہی رہا تھا جب چچی دندناتی اوپر آئیں۔ لے لو پردے، گھر گندا ہوا تھا، یہ بیڈ شیٹ سب کی اور یہ اس باسکٹ میں کرٹنز ہیں، اور ہاتھ جلدی چلاؤ۔ جی میڈم، وہ بنا دیکھے بول کر لگی رہی۔ تم یہاں؟ ممانی نے اسے دیکھا، پھر ہنس دیں۔ آج زینیہ اکیلی لگی ہے، فاطمہ کے سر میں درد تھا، ورنہ اب تک تو وہ یہ کر چکی ہوتی۔ اسے دیکھو لگی ہے، میں تمہارے پاس بھیجتی ہوں، اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی۔ زوار نے کندھے اچکائے، وہ ہنستی ہوئی نیچے چلی گئیں، مگر وہ مکرو ہنسی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ میں صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، فاطمہ نے زوار سے کہا۔ زوار نے ایک نظر اسے دیکھا، واپس پیپر بنانے لگ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا فاطمہ نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ وہ آتے ہوئے اسے ساتھ لانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے سوئی دیکھ کر اس کا کمرہ خود بند کر آیا تھا، جبکہ اب چچی سر درد کا کہہ رہی تھی، مگر اب فاطمہ آ کے کہتی ہے وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ وہ جھوٹ بول کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ زوار سمجھ نہ پایا وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، اس کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ سر جھٹک کر پیپر بنانے لگ گیا۔ کبھی اپنے پاس کرسی پہ بیٹھی فاطمہ کو دیکھتا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد مسکراتا تو وہ بھی مسکرانے لگ جاتی۔ کبھی وہ زینیہ کو دیکھتا جو سر پر سختی سے دوپٹہ جمائے دھوپ میں کپڑے لانڈری کر رہی تھی، تو دوسری طرف پریس۔ زوار کم ہی ٹیرس پہ جاتا تھا کیونکہ وہ لان میں ہی جانا پسند کرتا تھا، یا گھر کی پچھلی طرف بنی اکیڈمی کے صحن میں بیٹھ جاتا۔ چونکہ وہاں لائبریری بھی تھی تو وہ وہی جگہ زیادہ پسند کرتا تھا، مگر لان میں کیڑے مار دوا ڈالی تھی مالی نے، اور صبح فجر کے وقت اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا زینیہ ہی وہ دوا منہ لپیٹ کر ڈال رہی تھی۔ مالی دور سے ہی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ سر جھٹک گیا، جانے کیا ہو رہا ہے اس گھر میں۔ اور لائبریری کی صفائی کروا کر تمام کتابیں دھوپ میں رکھی تھیں۔ زوار کو معلوم تھا ایسے کام سال میں ایک بار اکٹھے ہوتے تھے۔ اس وقت وہ گھر سے نکل جاتا۔ موسٹلی ہر اتوار لان کی صفائی ہوتی اور لائبریری کی کوئی 6 ماہ بعد کتابوں کو دھوپ لگوا کر۔ آج اتفاق سے دونوں کام ایک ساتھ ہو گئے تھے، اور سونے پر سہاگا اسے عمرہ پر جانے سے پہلے پیپر بنا کے دینے تھے، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جاتی۔ وہ صبح سے زینیہ کو اکیلے ہی کسی روبوٹ کی طرح کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ اب دوپہر بھی ڈھلنے لگی تھی، مگر زینیہ کا ناشتہ قریب ہی ڈھکا پڑا تھا۔ زوار کو غصہ آیا۔ وہ ایک دم اٹھا، یہ تمہارے باپ کے پیسوں سے نہیں آیا، تم ناشتہ نہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کپڑے کھنگالتی زینیہ چونک گئی اور زوار کی آنکھیں دیکھ کے ڈر گئی۔ میں کھاتی ہوں۔ زینیہ نے پانی بند کیا اور جیسے ہی ٹرے سے کپڑا ہٹایا زوار چکرا گیا۔ اس میں بریڈ کے بچے کچے پیس تھے جو سائڈ کے ہوتے ہیں، جو سب نے ناشتے کے وقت کاٹ دیے تھے، اور کپ میں سیریلیکس مکس کی چائے تھی، اور ایک سائڈ پہ چکن کا مسالہ تھا۔ زوار کو اچھی طرح یاد تھا آخری بار چکن گھر میں 1 ہفتہ پہلے بنا تھا۔ زینیہ بریڈ کے اس سخت حصوں کو مسالہ لگا لگا کے اندر نگلنے لگی، اور وہی چائے گٹ سے پی گئی۔ زوار وہیں منجمد کھڑا رہ گیا، جبکہ زینیہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ ناشتہ تھا اس کا؟ زوار کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ وہ زینیہ کو دیکھتے الٹا 2 قدم چلا اور واپس اپنے ٹیبل فین کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، جہاں پاس ہی کچے پیلے رنگ کی کلیوں والی فراک پہنے فاطمہ سو چکی تھی۔ زوار نے اپنی پیشانی سے پسینے کی چند بوندیں ٹیشو سے صاف کیں۔ 5 منٹ کی دھوپ نے اسے تتر بتر کر دیا تھا۔ بے شک موسم اچھا تھا، مگر جولائی کا مہینہ تھا۔ وہ غائب دماغی سے اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ اور پنکھے کی ہوا سے اڑتے مچلتے پیپرز کو دیکھ رہا تھا، مگر دماغ ابھی تک زینیہ کی پلیٹ میں دیکھے ناشتے پر تھا۔ دوسری طرف زینیہ نے زوار کے جانے پر سکھ کا سانس لیا اور اس طرح کام میں مصروف ہو گئی۔ یکدم زوار نے فاطمہ کو زور سے ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، گود میں پڑا اس کا فون گر گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کے پوچھنے لگی۔ رات سوئی نہیں؟ زوار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ رات اسد کے ساتھ مووی دیکھنے گئی تھی۔ کس سے پوچھ کے؟ زوار نے غصے سے کہا۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت تھی؟ فاطمہ نے تڑک کے کہا۔ زوار نے خود کو نارمل کیا۔ سر درد ہے کیا تمہارا؟ نہیں، میں کوئی بڈھی عورت ہوں جو سر درد ہو میرا؟ وہ اپنے بال سنوارتے ہنسنے لگی۔ چلو پھر زینیہ کے ساتھ کپڑے لانڈری کرواؤ۔ زوار کے حکم پر فاطمہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اس نے بے یقینی سے زوار کو دیکھا جو اب کام میں مصروف تھا۔ فاطمہ زوار کے سامنے اپنے بنے امیج کو خراب نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے حد جھنجھلائے ہوئے انداز میں زینیہ کے پاس گئی۔ میں پریس کر دیتی ہوں، تم لانڈری کرو۔
وہ زینیا کو پریس کے آگے سے ہٹا کے بولی۔ زینیا کا رنگ پھیکا ہو گیا، وہ ڈر گئی۔ نہیں، میں کر دیتی ہوں میڈم۔ شٹ اپ، شٹ اپ یو بچ، جتنا بولا ہے اتنا کرو، فاطمہ نے آواز دبا کے اس سے کہا۔ زینیا ڈرتی ہوئی اسے پریس دے کے مشین دیکھنے لگ گئی، جو ایک دفعہ پھر ٹائم ختم ہونے پر چلانے لگی تھی، اور فاطمہ دانت پیستی گرمی میں پریس کرنے لگی۔ زوار بار بار اسے دیکھتا تو وہ مسکرا دیتی، مگر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ واپس جھک جاتا۔ وہ جانے کیوں مسکرا بھی نہ سکا۔ یہ رکھ دو، یہ اور یہ۔ سب کے عمرہ میں جانے پر 2 دن باقی تھے۔ زینیا گھن چکر بنی کام پر لگی سب کی پیکنگ کروا رہی تھی۔ وہ خوش بھی تھی، اب پڑھنے کو بہت سارا وقت ملے گا۔ وہ اپنی خوشی کو کنٹرول کرتی اس وقت مومانی کی پیکنگ کروا رہی تھی۔ چچی فاطمہ کہاں ہے؟ زوار اجلت میں اندر داخل ہوا جب پھل کھاتی چچی بھرائے منہ سے بولی، وہ اپنی دوستوں سے ملنے گئی ہے اسد کے ساتھ۔ وہ پلٹنے لگا جب زینیا پہ نظر پڑی جو الماری میں گھسی چیزیں نکال کر بیگز بھر رہی تھی۔ تم نے میری پیکنگ کر دی؟ زوار کو یکدم یاد آیا۔ جی۔ زینیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ، یہاں سے فری ہو کر آؤ ذرا میرے پاس۔ زینیا نے ایک نظر چھوٹی مومانی کی گھورتی نظر کو دیکھا اور بیگ کی زپ بند کرتی زوار کے پیچھے چل پڑی۔ جی صاحب، زینیا نے اس کے کمرے کی دہلیز پہ ہی کھڑے ہو کے کہا۔ یہ لو کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، کام آئیں گے تمہارے، اور گھر سے باہر بلا وجہ مت نکلنا۔ وہ احمد آئے تو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مرد کے لیے تم دروازہ مت کھولنا۔ جی۔ زینیا اس کے لہجے کی حقارت سے جان گئی وہ اسے کیا سمجھ کے سمجھا رہا ہے، جبکہ احمد نے کبھی اس سے بد تہذیبی نہ کی تھی۔ جیسا وہ سمجھ رہا تھا، وہ بچی تو نہیں تھی، ہاں، مگر اس کی ماں کو جو بھی جانتا ہو وہ ایسے ہی زینیا کو سمجھاتا۔ اور آخری بات، زوار نے تنبیہ کرنے والے انداز میں انگلی اٹھائی، مجھے تمہاری شکایت نہ ملے، میں گارڈ سے کہہ کے جاؤں گا تم پہ چیک رکھے۔ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم یہاں ہو، مجھے اپنی عزت کی بہت پرواہ ہے، اور تمہاری شادی تو ہونے سے رہی، کوئی بھی عزت دار مرد تمہیں کالک کی طرح اپنی پیشانی پر لگانے سے تو رہو گی تو تم میری منگیتر۔ زینیا کی رگیں تپ اٹھیں مگر ضبط کر گئی، وہ زوار کی نفرت کی آخری حد جاننا چاہتی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو صاحب، جب آپ آئیں گے میں تب ہی کالج جاؤں گی، میں نے چھٹیاں لی ہیں اور میں باہر بھی نہیں جاؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ زینیا نے کانپتی آواز میں کہا، صاف پتہ چل رہا تھا وہ اپنے آنسو روک رہی ہے۔ اور یہ پیسے نہیں چاہیے مجھے، گھر میں بہت راشن ہے اور مجھے اتنی بھوک نہیں لگتی کہ وہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے، اور پیسے اس لیے بھی نہیں چاہیے کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں، آپ پر اور چھوٹی میڈم پر سے وار کر دیے گئے صدقے کے پیسے اب تک خرچ نہیں ہوئے، مجھے ضرورت ہوئی تو وہی استعمال کر لوں گی۔ زوار ایک دم اسے بولتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ زینیا وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ بہت برے ہیں آپ زوار، بہت برے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ آپ کو نہ آپ کے گھر والوں کو۔ دیکھنا روز محشر میں آپ کو سب بتاؤں گی، میری غلطی بھی نہیں ہوتی تو بھی میرے کردار پہ شک کرتے ہیں۔ کسی کو مار کے کام کروانا اور بات ہے زوار، مگر کسی کے کردار پہ داغ لگانا بہت گندی بات ہے، جبکہ وہ ایسا سوچتا بھی نہ ہو۔ وہ زوار کی سنجیدہ قد آدم تصویر ایک نظر دیکھ کر کھڑی ہو گئی، دل رو کر اب ہلکا ہو چکا تھا۔ کل صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے سب کی، احمد کے پوچھنے پر وہ بیزاری سے بتا رہی تھی۔ تو آپ نہیں جا رہی؟ وہ اسے کھیر میں چلتا ہاتھ دیکھ کر بولا۔ زینیا کے چہرے پہ گہرا سایہ لہرایا جسے احمد نے بغور دیکھا۔ آپ نے کہا نہیں ان سب کو کہ آپ کی سیلری سے آپ کی پیمنٹ کر دیں؟ زینیا نے نفی میں سر ہلایا، آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا جسے اس نے اپنے دوپٹے کے کنارے سے پونچھ لیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ احمد نے پوچھا۔ نہیں، میری آنکھ میں دھواں جا رہا ہے، آپ جائیں یہاں سے، زوار صاحب آ گئے تو۔ زینیا کے بولتے لب خاموش ہو گئے جب زوار کچن میں داخل ہوا۔ کھانا تیار ہے؟ جی صاحب، صرف میٹھا ہی رہ گیا ہے، جب تک سب کھانا کھائیں گے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اتنا سارا ٹھنڈا کب ہوگا؟ اور یہ تم اکیلی لگی ہو، گھر کی باقی عورتیں کہاں ہیں؟ زوار گھر نہیں تھا، باہر گیا تھا، تب تک بہت سے مہمان ان کو ملنے جلنے والے آ چکے تھے۔ اسے اب معلوم ہوا سب کھانا کھا کر جائیں گے تو وہ کچن میں تیاری دیکھنے آ گیا، مگر احمد کو اس طرح زینیا کی مدد کرتے دیکھ کر وہ ناگواری سے گھر کی سب لڑکیوں کو سوچنے لگا جو جھل مل کرتی سب باہر چہل پہل کر رہی تھی۔ زینی، بادام تو ختم ہو گئے، میں لے آتی ہوں ابھی، وہ اپنے پسینے سے تربتر سرخ چہرے پر سے پسینہ دوپٹے سے صاف کرتی بولی۔ میں لے آتی ہوں۔ رات کے 7 بج رہے تھے مگر زوار کو اس کا میں لے آتی ہوں برا لگا۔ تم رکو، میں لے آتا ہوں۔ وہ ایک نظر احمد کی پشت کو گھورتا باہر نکل گیا۔ زینیا کھانے کا جائزہ لینے لگی مگر دل بجھا اور اداس تھا۔
کاش کوئی آ کر کہہ دے زینیا ہمیں تمہاری ضرورت ہے وہاں کام کے لیے، اور مجھے وہ اللہ کے گھر لے جائیں، میں سب برداشت کر لوں گی وہاں جانے کے لیے۔ زینیا مختلف سوچوں کے ساتھ کھانا سرو کرنے لگی، مگر دل پر چھائی افسردگی کم نہ ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا زینیا کا دل بھی سکڑتا رہا۔ اسے سب سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی۔ بھلا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ اگلے ہی پل وہ خود سے نفرت محسوس کرنے لگی۔ نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے اور مجھے وہاں کبھی نہیں جانا۔ وہ بہت پاک جگہ ہے، سب سے پاک، بھلا مجھ جیسی غلاظت کا وہاں کیا کام؟ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی گئی اور کام میں جتی رہی۔ میٹھا لاؤ۔ کھانے کے بعد چھوٹی ممانی نے کہا۔ 8:30 بج رہے تھے اور ابھی تک زوار بادام لے کر نہ آیا تھا۔ میڈم، وہ منمنائی، میں ابھی آتی ہوں۔ چھوٹی ممانی نے سب مہمانوں سے کہا اور زینیا کے پیچھے کچن میں چلی گئیں۔ بولو کیا تکلیف ہے؟ میڈم، وہ زوار صاحب بادام لینے گئے تھے، ابھی تک نہیں آئے۔ ممانی نے 4 باؤلز میں میٹھا دیکھا تو کہنے لگی، تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اسے کہنے کی، خود نہیں جا سکتی تھی؟ 10 منٹ کی واک پہ اسٹور ہے، اب ایسا کرو تم یہ چاروں لے آؤ جب تک زوار آ جائے گا۔ پر وہ بہت دیر سے گئے ہوئے ہیں، گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا، بیٹھ گیا ہوگا کہیں یا کوئی ملنے والا رہتا ہوگا۔ ممانی نخوت سے بولتی باہر نکل گئیں۔ زینیا نے وہی باؤلز سب کو سرو کر دیے۔ وہ اتنا لذیذ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب ختم ہو گیا۔ ممانی نے باقی کے باؤلز بھی ویسے ہی سرو کروا دیے۔ آہستہ آہستہ سب مہمان بھی رخصت ہو گئے۔ رات کے 11 بج گئے تھے، مگر زوار کا کچھ علم نہ تھا، اس کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ زوار کے بابا پریشان تھے تو ماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میرا زوار اتنا لاپرواہ نہیں ہے، اسے کچھ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ شکل اچھی نہیں ہے، بات ہی اچھی کر لیا کرو۔ اس کے بابا ناراض ہوئے۔ جوان بیٹے کے بارے میں ایسی اول فول منہ سے مت نکالا کرو۔ آپ نہیں جانتے، میرا ماں کا دل ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کسی مصیبت میں ہے۔ چھوٹی ممانی کو آرام کرنا تھا مگر اس وقت وہ زوار کی وجہ سے نہ کر سکی۔ انہیں یہ زینیا کی کوئی چال لگی۔ وہ اسے چوٹی سے گھسیٹتی باہر لے گئیں اور گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ میڈم دروازہ کھولیے۔ میڈم میں نے کچھ نہیں کیا۔ میڈم پلیز اللہ کے واسطے دروازہ کھول دیں۔ ممانی اتنا ہی ترس کھا لیں، میں بھی اس گھر کا ہی خون ہوں۔ ماموں، اسد، لائبہ، فاطمہ، تقی، بھائی، بھابھی، زینیا نے آج سب رشتوں کو پکارا مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ امی مجھے نکال دیا انہوں نے، امی مجھے نکال دیا آپ کے گھر والوں نے۔ زینیا چیخ چیخ کر رو دی۔ آخر اس کا گلا بیٹھنے لگا تو وہ وہیں تھک کر دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئی۔ گارڈ نے اسے یہاں سے ممانی کی ہدایت پہ چلے جانے کو کہا۔ کہیں اور جا کے رو بی بی، گیٹ پر نحوست نہ پھیلاؤ۔ گارڈ کی تزلیف پر وہ اٹھ گئی۔ اب کبھی دروازہ نہیں کھولیں گے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی زوار نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے، اسے گھر سے نکالنے کو۔ وہ اگر اس کے وجود کو برداشت کر رہا تھا تو کوئی وجہ ہوگی۔ شاید وہ یہی چاہتا ہو وہ لوگ آب زمزم پی کر جب اس میں نہائیں تو زینیا کے ناپاک وجود اور اس کی غلاظت ان کے گھر میں نہ ہو۔ زینیا خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اسے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اللہ بس میری عزت کی حفاظت کر لے۔ زینیا نے اپنے لون کے دوپٹے کو اپنے گرد سختی سے لپیٹ لیا۔ پیر ننگے ہونے کی وجہ سے اب زخمی ہو چکے تھے اور مٹی سے بھر چکے تھے۔ جبھی اس کے پاس ایک کار آ کے رکی اور نکلنے والے کو دیکھ کر زینیا کی جان فنا ہو گئی۔ ہسپتال میں گہما گہمی تھی، شبینہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ اب میں ٹھیک ہوں ماما، زوار نے کہا۔ اگر تمہیں ہوش نہ آتا، تم فون نہ کرواتے تو خاک پتہ چلتا تمہارا۔ زوار کا بہت برا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں اس کی بیک متاثر ہوئی تھی اور ایک ٹانگ ایک بازو انجرڈ ہو گئے تھے۔ مقامی ہاسپٹل تک اسے وہی کار والا لے گیا تھا۔ آپریشن کے بعد 3 بجے زوار کو ہوش آیا جب سب ہاسپٹل تھے۔ آپ سب پریشان نہ ہو مما، آپ لوگ جائیں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں؟ شبینہ نے پوچھا۔ میری پیاری ماں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کے بیٹے کو بچا لیا، ورنہ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ بہت ہمت سے بول رہا تھا ورنہ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ تمہارے پاس کوئی ایک تو ہونا چاہیے۔ زینیا ہے نا گھر میں، وہ سنبھال لے گی سب۔ زوار نے منٹوں میں حل نکالا۔ وہ تو بھاگ گئی۔ چچی نے فوراً کہا۔ بھاگ گئی؟ کس کے ساتھ؟ زوار نے چونک کر پوچھا جبکہ شبینہ کو اپنے دکھ میں زینیا بھول گئی تھی۔ زینیا کہاں ہے؟ وہ خود حونک پن سے دیورانی کو دیکھنے لگی۔ چچی نے نخوت سے کہا۔ تمہیں گھر سے باہر اسی نے بھیجا تھا، تم لاپتہ تھے تو میں نے غصے میں اسے گھر سے باہر نکال دیا، لیکن کچھ دیر بعد جب میں گئی وہ وہاں نہیں تھی۔ آپ نے اسے نکال دیا؟ زوار نے اٹھنے کی کوشش کی مگر تکلیف سے بلبلا کے رہ گیا۔ تم پریشان مت ہو، فاطمہ تمہارے پاس رہے گی۔ چچی نے ہاتھ جھاڑے۔ مگر موم،
میں نے اپنی سب فرینڈ سے پرومس کیا ہے میں وہاں ہر جگہ پہ سیلفی لے کے ان کو ٹیگ کروں گی۔ زوار غصہ کنٹرول کرتے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ دل تو اس کا کیا کہ منہ نوچ لے۔ کیا وہ وہاں صرف سیلفی لینے جانا چاہتی تھی؟ کیا اسے زوار کی پرواہ نہ تھی؟ بہت سے سوال زوار کے دماغ میں گھومنے لگ گئے، مگر سب سے ضروری اس وقت زینیا کو ڈھونڈنا تھا، جو ایک جگہ لیٹ کر اس کے لیے کرنا بہت مشکل تھا۔ کل سب لوگ جائیں گے، فاطمہ یہیں رہے گی۔ زوار پہلے فاطمہ کو اکیلے اپنے ساتھ رکھنا پسند نہ کرتا، کیونکہ وہ ایک روایتی مرد تھا، مگر فاطمہ کے جواب نے اس کی مردانگی کو ضرب لگائی تھی۔ وہ بدلہ لینے کو فیصلہ کن لہجے میں بولا، اور بہت پاویلا کرنے کے باوجود بھی فاطمہ یہیں رہ گئی۔ بہت سی دعائیں دیتے اگلے دن سب چلے گئے۔ فاطمہ خفا ہو کر موبائل پہ لگی رہی، مگر زوار کو اس کی ناراضگی کی اس وقت رتی بھر بھی پرواہ نہ تھی۔ ابھی وہ زینیا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے ایک ڈی ایس پی دوست کو فون ملایا جو اس کی ایک کال پر ہاسپٹل تھا۔ زوار نے اسے پوری بات تفصیلاً بتائی اور رپورٹ درج کرا دی۔ مجھے 24 گھنٹوں سے پہلے وہ لڑکی چاہیے۔ زوار کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ یو ٹیک کیئر ڈوڈ۔ وہ زوار کا کندھا تھپک گیا۔ اور ہاں، تمہارے گھر اس کی کوئی پکچر ہو تو منگوا لو، آسانی رہے گی۔ زوار نے اسبات میں سر ہلا کر خفا سی فاطمہ کو دیکھا جو ببل چباتی موبائل پہ لگی تھی۔ زوار کی آواز پر بھی وہ اسفندیار خان سے ملنے نہ آئی تھی، نہ ہی اس کی سلام کا جواب دیا تھا۔ مجھے زینیا کی پکچر چاہیے، گھر جاؤ اور لے کے آؤ۔ فاطمہ نے جواب نہ دیا تو زوار نے لب بھینچ کر دماغ کی بتی دوڑائی۔ احمر، ہاں احمر، وہی جا سکتا ہے گھر، وہی گھر کے ہر کونے سے واقف ہے۔ زوار نے احمر کو فون کر کے مختصر ہاسپٹل آنے کا کہا۔ وہ حیران ہوتا وہاں آیا۔ احمر کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ تو عمرہ کرنے گئے تھے۔ زوار نے اس کے لہجے کو محسوس کیے بنا زینیا کی گمشدگی اور تصویر کی بات بتائی۔ اوہ، تو وہ بھاگ گئی؟ احمر کا لہجہ جانے کیوں کھردرا تھا۔ ڈونٹ وری، میں لا دوں گا آپ کی میٹ کی پک۔ وہ دانت چبا کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ زوار کو سمجھ نہ آیا اب کیا کرے۔ ہر ایک لمحہ نیا ایک امتحان ہے۔ بہت نامہرباں یہ آسماں ہے، دلوں پہ برف گرتی جا رہی ہے، بدن کا تجزیہ بھی رائے گاں ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، بتاؤ تو صحیح وہ اب کہاں ہے۔ انا کی ریت شامل ہو گئی ہے، ہوا سے گفتگو اب رائے گاں ہے۔ مجھے اس کا یقین ہرگز نہیں تھا، میری جانب سے اتنا بدگماں ہے۔ محبت ایک ندامت بن گئی ہے، ہماری مختصر سی داستاں ہے۔ یہ آپ کے گھر کے تمام البم سب کے کمروں سے برآمد ہو گئے اور مالی سے لے کے گیٹ کیپر تک کی پکس مل گئیں، مگر مس زینیا نوکرانی کی نہیں ملی۔ لگتا ہے بھاگنے سے پہلے اپنی ساری تصویریں بھی لے گئی۔ آپ نے اپنا کیش وغیرہ چیک کیا؟ جیولری؟ سب کچھ؟ وہ سرسری سا پوچھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ کے دماغ میں خیال سا گوندا۔ اسے یہاں زینیا فاطمہ کی وجہ سے رہنا پڑا تھا، اب یہی موقع تھا بدلہ لینے کا۔ وہ جب بھی ملے گی زوار اس کی درگت بنا دے گا، یہی سوچ کے وہ بولی، میرے کل سے ڈائمنڈ کے ٹاپس نہیں مل رہے اور کچھ کیش بھی غائب ہے۔ پھر تو زینیا ہی لے کے بھاگ گئی۔ احمر نے لقمہ دیا۔ بالکل، فاطمہ نے گردن ہلائی۔ یعنی اس کا پہلے ہی پلان تھا بھاگنے کا۔ زوار کو غصہ آیا، پھر یکدم ایک بات دھماکے سے اس کے ذہن میں آئی۔ یہ پیسے واپس لے لیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے صاحب۔ آپ سے اور فاطمہ میڈم سے وارے پیسے ہیں میرے پاس، ضرورت ہوئی تو وہی استعمال کر لوں گی۔ ویسے بھی گھر میں راشن اتنا کچھ ہے کہ مجھ اکیلی سے یہ کبھی ختم نہ ہو۔ مجھے اتنی بھوک نہیں لگتی، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی صاحب۔ میں نے کالج لیو دے دی ہے، جب آپ آئیں گے تبھی جاؤں گی۔ اگر اس نے بھاگنا ہوتا تو ڈرامہ کیوں کرتی، میرے پیسے بھی لے لیتی۔ زوار نے سوچا، نہیں، زینی چوری نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ بھاگی ہے، اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ زوار نے پر یقین لہجے میں کہا۔ دو پرشکوہ آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں سے یاد آئیں اور لرزتی ہوئی اپنی صفائی دیتی آواز، وہ ناشتہ، وہ لہجہ، وہ اپنے دھیان کام کرنا۔ پہلی بار زوار اس کے حق میں بولا تھا۔ جہاں احمر بے یقین ہوا، وہیں فاطمہ کے تاثرات تن گئے۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور تمہاری وہ 2 ٹکے کی ناجائز منگیتر سچی ہے؟ وہ احمر کی موجودگی کی پرواہ کیے بنا فاطمہ لڑ پڑی تھی۔ فاطمہ کو پہلی بار زوار نے جھٹلایا تھا، اور یہ ضرب اس کی عزت نفس اور جھوٹی انا پر کاری ضرب کی طرح لگی ثابت ہوئی تھی۔ یہ آگ بھٹی کی طرح بھڑک اٹھی۔ بکواس مت کرو، میری منگیتر تم ہو۔ اگر تمہاری منگیتر میں ہوتی تو مجھ پہ یقین کرتے تم۔ ساری زندگی تمہاری جھوٹی تعریف کرتے میری زبان تک گئی، اور اب آ کر اس بد کردار ماں کی بگوڑی بیٹی کی سائڈ لے رہے ہو؟ کرنے گئی ہے اپنی ماں کی طرح منہ کالا۔ احمر نے زور سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ چپ، بکواس بند کرو اپنی۔
احمد نے فاطمہ کے بازو پکڑ کے جھٹکا دیا۔ جہاں فاطمہ ساکت تھی وہیں زوار بھی از حد حیران۔ احمد، زوار نے اسے پکارا، گدی سے زبان کھینچ لوں گا اگر تم نے ایک لفظ بھی زینی کے بارے میں کہا۔ تمہاری مما نے اسی آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ وہ سب کو پکارتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کتنا بے یقین کر دیا تھا تم لوگوں نے اسے کہ مجھے سڑک پہ دیکھ کے وہ اپنی عزت بچا کے بھاگنے لگی۔ بہت مشکل سے وہ مجھ پر یقین کر کے رکی۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بہن بنا کے گھر لے گیا ہوں۔ ویسے وہ بات بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ بھگوڑی نہیں ہے اور اس نے مجھے سب بتا دیا، یہ بھی کہ وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ میرا تو دل کیا تم بے ضمیر لوگوں کے خلاف کیس کروں، مگر کس حق سے؟ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کے میں اسے گھر لے گیا۔ جانتی ہو اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، زخمی ہو چکی تھی وہ۔ کوئی ایسے بھی بھاگتا ہے گھر سے؟ زوار تم بتاؤ۔ وہ رخ زوار کی طرف موڑ کر پوچھ رہا تھا، جو شرمندگی اور ندامت سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ اب اسے احمد کی سرد آنکھیں اور طنزیہ جملے سمجھ آ چکے تھے۔ وہ کیوں بھگو کے مار رہا تھا۔ بہتر ہوگا تم لوگ اب اپنے لیے کسی میڈ کا انتظام کر لو، کیونکہ زینیا کو میں اپنی بہن بنا کے گھر لے جا چکا ہوں۔ اب وہ کسی زوار کی منگیتر نہیں بلکہ زوار بھائی اس کے پاس بہترین چوائس ہے، مس فاطمہ، جو کہ آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ جھوٹی اور مکار۔ وہ ہنکارا بھرتا باہر نکل گیا جبکہ زوار اس کے سخت لہجے پر بول نہ سکا۔ کون سی چیز زوار خان تمہیں بولنے سے روک رہی تھی؟ کیا تھا وہ ایک ٹین ایجر لڑکا؟ بس وہ سوچتا ہی رہ گیا جبکہ فاطمہ بھانڈا پھوٹے جانے اور مفت کی نوکرانی ہاتھ سے نکلنے پر ہاتھ مل رہی تھی۔ ویری نائس، رمزی نے بریانی کا پہلا چمچہ منہ میں رکھتے کہا۔ یہ ذائقہ، یہ محبت، سب بہت پہچانی لگی اسے۔ جانتی ہو میری ایک کزن تھی عشرت، زوار کی پھپھو، رمزی نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بالکل تمہارے جیسا کھانا بناتی تھی۔ رمزی کو آج بھی عشرت کی ہر ادا یاد تھی۔ اس عشرت سے محبت ہوئی بھی تو کب؟ اس کے چلے جانے کے بعد، جو تمام عمر اس کی رگوں میں خون کی طرح رہی۔ مگر وہ مجبور باپ تھا، 2 کشتیوں کا مسافر۔ اپنی اس مسافت میں وہ عشرت اور اپنی قیمتی متاع کو کھو چکا تھا۔ زینیا کو مسکرانے کی عادت نہ تھی مگر وہ مسکرا کر احمد کو دیکھنے لگی۔ اس کے ڈبل ڈمپل گہرے ہو کر معدوم ہو گئے۔ اگر اس پر اسے رمزی مسکراتے دیکھ لیتا تو فوراً پہچان لیتا۔ وہ تو بس خوش تھی کوئی ہے جو اس کی ماں کو اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ ہاں، بہت اچھی تھی وہ۔ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا جب ہم آئے تھے، پھر اس کی ہو گئی۔ اس کی تو ایک بیٹی بھی تھی۔ رمزی کی بیوی کو بھی یاد آیا تو چونک پڑی۔ جہاں احمد نے زینیا کی طرف دیکھا وہیں زینیا نے پھیکے چہرے سے اس کی طرف۔ احمد نے آنکھ سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، زینی نام تھا اس کا۔ زینی نام تھا نا اس کا، رمزی نے پوچھا، اور بتایا بھی؟ نام تو یاد نہیں مگر وہ کہاں ہے؟ رمزی کی وائف نے پوچھا۔ اپنے لہجے کو سپاج اور نارمل بناتے رمزی نے کہا، پتہ نہیں، شبینہ بھابھی وغیرہ سب جانتے ہوں گے، تم پوچھنا ان سے۔ ہاں پوچھوں گی، واپس تو آئیں، ابھی تو 2 دن ہوئے ان کو گئے۔ اللہ خیر سے ان کو واپس لائے، اتنی پیاری ذمہ داری ہمیں دے کے گئے ہیں۔ وہ پیار سے زینیا کو دیکھتے بولی۔ ویسے ڈیڈ، زینیا کو بھی زینی کہتے ہیں، احمد نے سرسری سے کہا۔ ہاں مگر بیٹا، زینی کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا، مگر زینیا بیٹی بھی بہت پیاری اور اچھی ہے۔ زینیا مایوسی سے سر جھکا گئی جبکہ احمد نے اسے آنکھوں سے تسلی دی۔ زینیا رات کے اندھیرے میں چپکے سے چھت پہ چائے بنا کے چلی گئی اور کھلی ہوا میں گہرا سانس لیا۔ اس کی زندگی میں کب اس نے سوچا تھا یہ دن بھی آئیں گے، رات کے اس پہر وہ اتنی سکون سے چائے پی سکے گی۔ زینیا کو اپنی قسمت پر شک ہونے لگا۔ کیا اس میں کچھ اچھا ہونا بھی لکھا ہے؟ چورنی؟ یکدم احمد نے اس کی کلائی تھام کے مگ پکڑ لیا۔ زینیا کی خوف سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ گھور کیا رہی ہو چورنی؟ احمد اس کی چائے ٹیسٹ کرنے لگا۔ اخ تو، یہ تم نے بنائی ہے؟ زینیا نے اسبات میں سر ہلایا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے لگا؟ کیا لگا؟ وہ اپنی پاکٹ سے کوکیز نکال کر چائے میں ڈپ کرنے لگا۔ میں آئندہ نہیں بناؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ احمد کا منہ میں جاتا ہاتھ رک گیا۔ اسے سمجھ آ گئی، وہ اسے اس وقت زوار سمجھ کر اس سے بھی ڈر گئی۔ ریلیکس زینی، میں مذاق کر رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں بناؤں گی، تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ احمد نے چائے منڈیر پہ رکھی۔ کوئی کیوں کچھ کہے گا زینی، اٹس جسٹ اے کپ آف ٹی، پر میں نے چوری کی ہے۔ احمد اس کے ڈرے سہمے تاثرات سے مزے لیتا منڈیر پہ پیر لٹکا کے بیٹھ گیا۔ دائیں بائیں پیر پھیلائے وہ زینیا کی روحان سے شکل دیکھ کر اسی کی چائے میں کوکیز ڈپ کر کے کھا رہا تھا۔ ایک کوکیز زیادہ چائے لگنے سے گر گئی جو اس نے اپنی لمبی انگلی سے نکال کر سیریلیک سمجھ کے کھا لی، پھر مطمئن ہوتے اپنی انگلی چاٹی۔ یہ باقی چائے تم پی لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ زینیا نے مگ پکڑ کے گٹک سے چائے پی لی۔ اب تم نے میرا جوتا بھی کھا لیا ہے، تم میں عقل پیدا ہونے لگے گی۔ وہ زبان نکال کے بولا۔ بیٹھ جاؤ۔
زینیا جھجکتے اس کے سامنے منڈیر پہ بیٹھ گئی۔ بیوقوف، تم نے اپنی چائے مجھے دے دی۔ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اپنی سگی بہن کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ اور تم ڈرتی کتنا ہو بھیگی بلی، میں تمہیں اپنی بہن بنا کے لایا ہوں، تمہیں لگتا ہے میں اتنا بے غیرت شخص ہوں اپنی ہی بہن کو ذلیل کروں گا؟ زینیا کی جان میں جان آئی، وہ آہستگی سے بولی، ایم سوری احمر بھائی، اٹس اوکے۔ احمر نے اس کا سر ہلایا۔ زینیا مسکرا دی۔ احمر نے بغور اس کے وہ یونیک ڈمپل دیکھے۔ ڈیڈ سے تمہاری کافی شکل ملتی ہے۔ زینیا چونک گئی۔ اس کے سوال کیا؟ شکل دیکھ کے وہ بولا، ارے میرے ڈیڈ سے کوئی شخص میری دونوں سگی بہنوں کو دیکھے اور پھر تمہیں، تو وہ کہے گا تم ڈیڈ کی بیٹی ہو۔ احمر ہنس دیا۔ زینیا بھی مسکرا دی۔ بہت کیوٹ لگتی ہو مسکراتی۔ اس زوار کے گھر تو تمہیں سر اٹھاتے نہیں دیکھا۔ مسکراہٹ بھی یہاں دیکھی ہے۔ اب لگتا ہے بہن بنا کے کہیں کوئی نقصان تو نہیں کر بیٹھا؟ وہ شرارت سے بولا۔ زینیا نے بڑے مان سے ہاتھ کا پنچ بنا کے اس کے شانے پہ مارا۔ شرم نہیں آتی؟ بڑی ہوں تم سے، لگتی تو چھوٹی سی ہو، انفیکٹ عقل میں بھی چھوٹی ہو۔ کیا خیال ہے پھر کروں ڈیڈ سے بات؟ اس کی شرارت پر وہ کھڑی ہوئی اور احمر اپنی جان بچاتے اس سے پہلے کہا لگاتا بھاگ گیا۔ بتاؤں گا سب کو اس معصوم شکل کے پیچھے کتنی خونخوار چڑیل ہے۔ احمر اور زینیا کے طوفان کا اتنا شور تھا، رمزی کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ باہر آیا تو وہ دونوں بھاگ رہے تھے اور پورے گھر کی چیزیں گرا رہے تھے۔ یہ بچے بھی نا۔ وہ سر جھٹکتے جانے لگے جب ان کی نظر زینیا کے مسکراتے چہرے پہ پڑی۔ وہ جہاں تھے وہیں جم گئے۔ 20 سال کہیں گم ہو گئے۔ صرف ایک چہرہ تھا ان کے سامنے، عشرت۔ زینیا کی کھلکھلاتی ہنسی، صرف ایک منظر نے دنیا روک دی۔ اوہ ڈیڈ بچاؤ، یہ مار ڈالے گی مجھے۔ احمر رمزی کے پیچھے چھپ گیا، جبکہ زینیا کبھی رمزی کے دائیں تو کبھی بائیں احمر کو ڈھونڈتی۔ زینی، رمزی کی آواز اتنی آہستہ تھی شاید اس کے فرشتے بھی سن پائے ہوں۔ یکدم رمزی نے زینیا کو شانوں سے تھام لیا۔ زینیا کی اور احمر کی ہنسی اور کہکہوں کو بریک لگ گیا۔ رمزی کے چہرے پر ایسے تاثرات، ایسے رنگ تھے جو آج سے پہلے احمر نے نہ دیکھے تھے۔ ڈیڈ ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ احمر نے اسے ہٹانا چاہا مگر رمزی نے زینیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے بیٹا؟ زینیا نے احمر کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت رمزی سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ احمر کی آنکھوں سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ زینیا نے رمزی پہ بوم پھوڑا، عشرت۔ رمزی کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ وہ زینیا سے بدک کر پیچھے ہٹا۔ کیا نہ یاد آیا؟ پہلی ملاقات۔ صاحب میرا دوپٹہ؟ رمزی، میڈ کا دوپٹہ ہے تمہارے پیر کے نیچے، ٹھیک سے صاف کرو ٹیبل۔ زوار کی آواز تھی۔ ہاتھوں میں جان نہیں، ٹھیک سے لگاؤ۔ پیروں پہ مساج کرواتی فاطمہ۔ کتنی سیلری ہے آپ کی میڈ کی؟ احمر کی آواز تھی۔ زینیا، احمر کے پیر پہ مساج کر دو۔ یہ شبینہ مومانی کی آواز تھی۔ صبح سے ایک کام میں لگی ہے ناحجاز، ابھی تک کھانا نہیں بنا؟ زینیا، میرے جوتے لا دو۔ اسد کی آواز تھی۔ ساری آوازیں پست میں چلی گئیں، صرف زینیا تھی، صرف زینیا۔ صاحب میرا دوپٹہ؟ صاحب یہ جوس؟ میڈم آپ کا موبائل؟ ایم سوری صاحب، میں صرف زوار صاحب کی ملازمہ ہوں۔ آپ کی میڈ تو بہت پڑھی لکھی ہے۔ ہاں، گریجویشن کی اسٹوڈنٹ ہے۔ رمزی نے اپنے چکراتے سر کو پکڑا۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں لال ڈوروں سے بھر گئی تھیں۔ پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ رمزی، لے جاؤ اپنی بیٹی کو۔ میں لے جاؤں گا بھابھی، پہلے میری بیٹیوں کو مجھے رخصت کرنے دیں۔ بھابھی میری زینی کہاں ہے؟ تمہاری ڈمپل بہت یونیک ہے، تمہارے کسی بچے کے ایسے ڈمپل نہیں ہیں۔ دھیان سے دیکھو، سب بچوں کو مسکراتے، کیا معلوم تمہاری زینی کے ہوں ایسے۔ زینی؟ میری زینی؟ رمزی نے کانپتے لہجے میں کہا۔ کیا حال کر دیا میری بیٹی کا ظالموں نے۔ جہاں احمر ساکت تھا وہیں زینیا خوف سے مزید سہم گئی۔ یہاں آؤ زینی، میں تمہارا باپ ہوں، تم میری بیٹی ہو، میری اور عشرت کی بیٹی۔ زینیا لڑکھڑا کے پیچھے ہٹی، جبکہ احمر ساکت سا باپ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگر کسی کے سامنے میری سگی بہنوں اور تمہیں کھڑا کر دیا جائے تو وہ یہی کہے گا تم ڈیڈ کی ریئل بیٹی ہو۔ زینیا اور احمر کے دماغ میں یہی آواز گونج سکی۔ بنا کسی شکوے، بنا کسی شکایت کے کتنی ہی دیر وہ رمزی کے سینے سے لگی روتی رہی۔ نہ کوئی خفگی تھی، نہ ہی اس نے حساب مانگا تھا۔ وہ باپ تھا اس کا، اصل صاحبان، اور ماں باپ جیسے بھی ہوں، اولاد خاص کر بیٹیاں ان سے خفا نہیں ہو سکتی۔ اور زینیا کو تو خفا ہونا آتا ہی نہ تھا، اور یہ سراسر بے وقوفی ہوتی اب اگر وہ خفا ہو کر اپنی باقی زندگی بھی بے سائبان رہ کر گرمی اور سردی میں سڑکوں پہ بھاگتی، جوتیاں چٹکھاتی، لوگوں کی اترن پہن کر چھان کھاتی، اور بس جب عشرت معاف کر سکتی تھی رمزی کو منگیتر ہو کر تو وہ بیٹی تھی اس کی، وہ کیسے نہ معاف کرتی؟ وہ تو بس ان ظالموں کی شکایت کر کے اپنے زخموں کے نشان دکھاتی رہی جن کے در پر یتیم اور مسکین بن کر وہ زندگی کے دن گزار رہی تھی، صرف اس انتظار میں کہ ایک دن سب بدل جائیں گے، مگر انسان تو نہیں بدلتے۔
وقت بدل جاتا ہے، جبکہ احمر خاموشی سے اپنے باپ کی زندگی کا وہ نادانی میں کیا گناہ باپ سے سنتا رہا جو 2 معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کر گیا۔ اس وقت سامنے بیٹھا شخص اگر اس کا باپ نہ ہوتا تو وہ ضرور اسے شوٹ کر دیتا اور پوچھتا ایک غلطی تو کی تھی مگر دوسری غلطی لا علمی میں کیسے کر دی۔ رمزی بار بار زینیا کے ہاتھ چومتا، کبھی اس کی پیشانی۔ اپنے باپ کو معاف کر دو زینی، مجھے نہیں معلوم تھا تم کس حال میں ہو، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ کر لیتا مگر تمہیں وہاں نہ رہنے دیتا۔ نہیں پاپا ایسے تو نہ کہیں۔ زینیا نے اتنی معصومیت سے اس کے چہرے پہ اپنا نازک ہاتھ رکھ کر کہا کہ رمزی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کتنا بڑا دل ہے میری بیٹی کا، تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنے اس گناہ گار باپ کو اس کے کیے کی سزا۔ نہیں پاپا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مما کو یاد کرتے ہیں، یہی کافی ہے میرے لیے، بھول جائیں جو بھی ہوا۔ یہاں آؤ احمر۔ رمزی نے اپنے بازو کے حالے میں لی زینیا کو شانے سے لگاتے احمر کو بلایا۔ رمزی اس معاملے میں خوش قسمت تھا کہ اس کی اولاد اس کی بہت فرما بردار ہے، بس کبھی کبھار صبا ضد کرتی تھی۔ احمر پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے رمزی کے پاس گیا مگر اس کی شکل سے لگ رہا تھا اسے بہت غصہ ہے اور وہ بہت ضبط سے کام لے رہا ہے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اپنے دوسرے بازو کے حالے میں احمر کو لیتے رمزی نے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ احمر نے بنا اس کی طرف دیکھے سوال کیا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے ایک گھٹیا مرد اور دوگلا انسان سمجھ رہے ہو مگر احمر جو بھی ہوا اس وقت میں مجبور تھا اور پہلے عشرت کی حرکتوں سے خفا رہتا تھا، لیکن میں نے یہ سب زینیا کے ساتھ سب جان بوجھ کے نہیں کیا، نہ ہی تمہاری ماں کو دھوکے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر مجھے اپنی شادی سے پہلے معلوم ہو جاتا کہ عشرت کی طبیعت خراب ہے اور اسے کچھ یاد نہیں تو میں کبھی اسے پاکستان چھوڑ کے نہ جاتا، نہ ہی آمنہ سے شادی کرتا۔ میں اس لیے خفا نہیں ہوں، احمر نے کہا اور ایک نظر زینیا کو دیکھا جو رمزی کے شانے سے لگی اسے ہی سن رہی تھی۔ احمر کے دیکھنے پر ڈر کر وہ ہٹنے لگی جب احمر نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا جو اس نے رمزی کے گریبان پہ رکھا تھا۔ میں اس لیے خفا ہوں کہ میری اتنی پیاری بہن کو ان لوگوں نے ملازمہ بنا کے رکھا تھا اور ہم سب کی خاطر آپ نے اس معصوم کو بھٹی کی نظر کر دیا۔ زینیا ضبط کھوتے پھر سے چہرہ چھپائے رو دی۔ اتنی خوشیاں ایک ساتھ مل رہی تھیں اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ چڑیل اب رو کیوں رہی ہو؟ 2 نمبر بہن بنا کے لایا تھا تم تو 1 نمبر بہن نکل آئیں۔ اور اوریجنل والی؟ احمر نے اسے اس طرح رمزی کے شانے میں منہ چھپا کر روتے اپنی سسکیاں دباتے دیکھا تو اس کے بال کھینچے۔ رمزی بھی اس کی حرکت پہ ہنس دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا میرے بیٹے کو 2 بہنوں کے ہوتے بھی اور بہن چاہیے، وہ بھی آپی۔ اللہ کو مانے ڈیڈ۔ احمر ہنستا ہوا کھڑا ہوا۔ ان دونوں کی ٹوئنس ہو کے آپس میں نہیں بنتی تھی، مجھ سے کیا بنتی؟ ہر وقت میرے خلاف سوچتی تھی۔ اچھا ہوا جلدی نکل گئی ہمارے گھر سے۔ اور یہ چھوئی موئی عقل اور ہائٹ میں چھوٹی ہے اس لیے نو آپی، اتنی خوبصورت لڑکی کو بہن مان لیا کافی ہے کیونکہ مجبوری ہے۔ وہ دونوں اس کی باتیں اور ایکشنز پر ہنستے ہی جا رہے تھے اور مجھے ایک معصوم بہن کی تلاش تھی جو اپنی چائے دینے کے بعد مجھ سے ہی معافی مانگے۔ اب نہیں دوں گی میں، زینیا نے اسے چڑھایا۔ دیکھا آپ نے ڈیڈ، چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ احمر نے روحان سے ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ صبح ہو گئی مگر نہ رمزی نے اسے اپنے ساتھ سے الگ کیا نہ زینیا اس کے پیار سے تھکی۔ نیند سے بوجھل ہوتی زینیا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ زندگی میں پہلی بار بے خوف ہو کے سوئی تھی، پرسکون میٹھی نیند جیسے کوئی ننھی پری اپنے باپ کی گود میں سوتی ہے۔ وہ اس وقت 2 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ یہ تو یہیں سو گئی؟ احمد نے اس کے روئے ہوئے اور خوشیوں کے رنگ سے کھلے چہرے کو دیکھتے کہا۔ ہاں تم بلینکٹ لے آؤ، رمزی نے اسے آہستگی سے صوفے پہ لٹاتے کہا۔ اس کے کام اب مجھے کرنے پڑیں گے؟ احمد نے جس طرح پوچھا رمزی نے اسے گھورا۔ اچھا جاتا ہوں، ڈرائیں تو مت۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا چلا گیا۔ میری سب سے پیاری بیٹی، رمزی نے جھک کر پھر اس کی پیشانی چومی۔ میری بیٹی میں بہت صبر ہے اور بہت معصومیت ہے، جانے کس چیز کا انعام ہو تم۔ اتنی پیاری بیٹیاں تو صرف انعام ہوتی ہیں یا جنت کی حوریں۔ بس کریں ڈیڈ، وہ اٹھ جائے گی۔ احمد نے اس پہ بلینکٹ ڈالتے رمزی کو اٹھایا۔ دل ہی نہیں بھر رہا یار۔ معلوم ہے مجھے مگر ابھی جائیں، مما اٹھ گئیں تو بہت پیٹیں گے آپ۔ ٹھیک ہے شب بخیر، رمزی نے احمد کو گلے لگا کے پیار کیا، پھر تھینکس بولا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک نظر سوئی ہوئی اپنی وائف کو دیکھا اور کروٹ بدل لی۔ ساری رات جاگنے سے کچھ ہی پل میں آنکھ لگ گئی۔ 20 سال بعد بے فکری کی نیند سو رہا تھا وہ،
جبکہ دوسری طرف آمنہ نے اپنی سسکیاں اپنے تکیے میں دبا لیں۔ ہاں رمزی، یہ کون سی عمر میں اپنے سیاہ باپ کی داستان سنائی ہے؟ تم ایک ہر جائی مرد ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تم پر میں نے اپنی تمام عمر لٹائی ہے اور اب تم مجھے اپنے گناہ کی سزا بھی دو گے؟ وہ یہیں رہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تم نے اچھا نہیں کیا رمزی۔ عورت سب کچھ بانٹ سکتی ہے مگر اپنا شوہر نہیں۔ آج مجھے لگا عشرت زندہ ہے، وہ زینیہ بن کر یہیں رہے گی ہمارے درمیان۔ یہ ٹھیک کب ہوں گے؟ فاطمہ ہاسپٹل رہ کے تھک گئی تھی، اس نے ڈاکٹر سے پوچھ ہی لیا۔ یہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہے ہیں، یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ان کے چلنے کے صرف 10% چانس ہیں، کمر اور بازو بھی ریکور ہونے میں وقت لگ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات نے فاطمہ پہ بام پھوڑا، ایک دم اس کا فیوچر اسے سیاہ ہوتا نظر آیا۔ اور یہ بات وہ جانتے ہیں؟ آخری بات پر فاطمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہمیں صبح ڈسچارج دے دیں، بلا وجہ یہاں خرچہ کروا رہا ہے، موت ہی آنے والی ہے تو اپنے گھر میں مرے۔ فاطمہ نے غصے سے سوچا اور جلتی بھنتی کمرے تک گئی۔ سنو، یہ کیا کھلا رہے ہو اسے؟ فاطمہ نے میل نرس سے پوچھا۔ یہ صاحب نے بریڈ منگوائی ہے، یہاں دو مجھے۔ ایک تو آدھی رات کا وقت ہے، بستر سے اٹھا نہیں جاتا، کھانے کو بریڈ چاہیے۔ پلیز چائے اور پانی تک رہو یا جوس لے لیا کرو۔ میں نے اتنی جگہ کال کی مگر کوئی میل میڈ نہیں مل رہا، اور تمہارے کام فیمیل کرنے سے رہی۔ اگر تم کپڑے گندے بھی کر دو تب بھی کوئی ملازمہ ہاتھ نہیں لگائے گی۔ فاطمہ کے لب و لہجے پر وہ ساکت رہ گیا۔ اوپر سے وہ زینیہ، اسے بھی ابھی گھر سے نکلنا تھا۔ گھر ہوتی تو دیکھتی میں کیسے نہ کام کرتی تمہارے، مار مار کے کام کرواتی، اس سے بلاتی اس صبح اس بد کردار کو۔ ضرور اس احمر کے ساتھ اس کا افیئر ہوگا۔ ایسے کیسے اسے راستے میں مل گئی؟ ہمیں پاگل بنا کے گیا، اور یہ ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہے ہو؟ ملازمہ نہیں تمہارے باپ کی؟ آج سے پہلے بھی وہی گھر کے سب کام کرتی تھی، بھابھی کے بیٹے کو بھی وہی واش کرتی ہے، اس کے گندے کپڑے بھی۔ ہم لوگ یہ سب نہیں کر سکتے۔ وہ آہستہ آہستہ غصے میں اسے سب بتاتی چلی گئی۔ آگاہی کے در کھلتے جا رہے تھے، زوار کے اعصاب مفلوج ہوتے جا رہے تھے۔ اور جب تم سامنے آتے میں چیز پکڑ کے سامنے کر دیتی، بناتی تو وہی تھی۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا چائے میں کیا کیا ڈالتے ہیں۔ رانیوں والی زندگی گزاری ہے میں نے، جسٹ لائک سنڈریلا والی۔ اور تم نے بلا وجہ یہاں مجھے رکھ لیا۔ پہلے ہی سچ بول دیتے، بلکہ اب بھی تم نہیں بولے۔ میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے، بھلا ہو میری تو زندگی بچ گئی، ورنہ ساری عمر تمہاری ویل چیئر ہی گھماتی۔ تم جیسے بے وقوف کو لگا میں تم سے پیار کرتی ہوں؟ ہاں ہاں ہاں، آنکھوں کے اندھے، کانوں کے کچے، زن مرید۔ صحن وہ دھوتی تھی تمہارے آنے کا، اگر جو وقت ہوا تو میں پائپ پکڑ لیتی اور کہتی کہیں اور جا کے کھیلو زینیہ، اور تم اسے ڈانٹ کر گھر سے چلے جاتے بنا یہ دیکھے کہ اس کے کپڑے بھیگے ہیں اور میرے بے شکن۔ اس سے پسینے کی بدبو آتی اور مجھ سے باڈی سپرے کی خوشبو۔ زوار نے آنکھیں کرب سے موند لیں، کوئی لفظ نہ کہنے کو تھا نہ شکوہ کرنے کو۔ آنکھوں والا اندھا، کانوں والا بہرا، زن مرید۔ زوار کو لگا وہ لڑکی اس قابل بھی نہیں اس سے شکوہ کیا جائے، وہ اس پہ تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ اب کیسے ہوگا میرے ظلم کا مداوع؟ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے، میں اس معصوم سے معافی مانگ سکوں، اسے اس کا حق دلا سکوں، اس کی عزت بنا سکوں۔ یا اللہ مجھے کیوں اندھیروں میں رکھا؟ بنا تیری رضا کے کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں کیسے سامنا کروں گا اس کا؟ کیسے معاف کرے گی وہ مجھے؟ فاطمہ نے زوار کو آج اس لیے حقیقت بتا دی تاکہ وہ خود ہی منگنی توڑ دے اور فاطمہ پر بات نہ آئے۔ وہ ایک لنگڑے بستر پہ پڑے انسان سے ہمدردی کر کے اپنا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زوار زینیہ کی حقیقت سن کے خاموش ہو گیا تھا۔ گزری رات آگاہی کی تھی، قیامت کی تھی، قیامت در قیامت تھی۔ کل اثاثہ تھا ایک دیا لوگو، کل اثاثہ تھا ایک دیا لوگو، اور اب وہ بھی بجھ گیا لوگو۔ ہم نے چپ چاپ ہار مانی تھی، تم نے تو شور کر دیا لوگو۔ ساتھ رہ کر بھی کتنا نادم تھا، کب تلک جھوٹ بولتا لوگو۔ وہ بھی خاموش تھا جدائی پر، ہم نے بھی ضبط کر لیا لوگو۔ زندگی کا سفر تمہارے بغیر آخر کٹ گیا لوگو۔ ہم نے ایک روز لوٹ آنا تھا، کوئی تو راہ دیکھتا لوگو۔ مجھے پانی پینا ہے، زوار نے رات کے پچھلے پہر فاطمہ سے کہا جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس پر بزی تھی۔ تم تو مجھے رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے، ابھی پانی دوں تھوڑی دیر بعد تمہارا یورین بیگ چینج کراؤں؟ پتہ بھی ہے وہ میل نرس رات کو آتے کتنے نخرے کرتا ہے، اف پھر کام والی سے زمین پہ فنائل لگواؤں، سب کچھ مجھے کروانا پڑے گا۔ کون اٹھانے جائے ان دونوں کو؟ الہام ہونے سے رہا انہیں خود۔ وہ بری طرح چڑھ گئی۔ اب صبح پینا، فاطمہ نے تڑک کے کہا۔ تم اتنی بدتمیز ہوگی میں نہیں جانتا تھا، زوار نے بے بسی سے کہا، مگر وہ صرف اس کے رحم و کرم پر تھا اس لیے کچھ بول نہیں سکا۔
اب मालूम हो गया? तो अपने लिए मेड को बुलाने के मेड्स को बुलाने के लिए भी मेड रख लो। वैसे भी वो ज़ीनिया तो भाग गई और लैपटॉप ऑफ करती अपने कमरे में चली गई। ज़वार को अगर मालूम होता कि फ़ातिमा घर ले जाकर उसका ये हाल करेगी तो वो कभी न जाता। आज सुबह ही ज़वार ने उसे सूप बनाने को बोला तो उसने बहुत तहम्मुल से बताया उसे चाय भी बनानी नहीं आती। इसलिए ज़वार को फौरी तौर पर एजेंसी से शेफ़ मंगवानी पड़ी। अब वो हिलने से कासिर था, मेल नर्स भी था, मगर वो भी एक हद तक ज़वार का काम करता। गंदे कामों से वो भी जवाब दे देता। ज़वार को याद नहीं वो कब रोया था, शायद कभी नहीं। तकलीफ़ और प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अम्मी, अल्लाह मेरी अम्मी को भेज दें, ज़वार ने प्यासे होंठों से कहा। प्यास की शिद्दत से आज उसे रब भी याद आ गया। बेख्तियार ज़वार को कुछ याद आया। दो भीगी आंखें, माह रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना, अफ्तार का वक्त। ज़ीनिया, जल्दी डालो शिकंजी। जी ममानी, वो जल्दी से डालती। मेरे ग्लास में भी। वो सब की आवाज़ पर बार बार ग्लास भरती। ममानी, मैं रोज़ा अफ्तार कर लूँ? वो मिनमिनाई। कर लेना, अभी अजान हो रही है, वो नखुवत से कहती। ज़वार ने अक्सर उसके सूखे होंठ देखे थे। क्या ऐसी होती है प्यास? मगर चच्ची कहती वो तो रोज़ा ही नहीं रखती, और वो मान लेता। हम एसी में रहने वाले रोज़ा रख कर अंधे गूंगे बहरे पड़ जाते हैं। ये तो आज मालूम हुआ प्यास ऐसी होती है। अगर वो अकेली सब बनाती थी, इतने बड़े ख़ानदान की अफ्तारी और फिर खाना, तो क्या हाल होता होगा उसका। ज़वार का दिल किया कहीं से ज़ीनिया आ जाए और वो उससे माफ़ी मांग ले। हर किसी पर आंख बंद करके यकीन किया, मगर उसके तड़पते सिसकते वजूद उसकी आंखों पर यकीन न किया। ज़वार, ज़ीनिया तुम्हारी मंगेतर है। उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। वो गलाज़त इस काबिल है क्या? ज़वार को खुद से शर्म आई। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्या ज़ीनिया को मालूम है मेरा ये हाल है? मैं तो बुरा था, अनजान था, मगर वो तो सब जानती थी। क्यों चुप रही? क्यों सब बर्दाश्त करती रही? क्यों ज़ैनी, क्यों ना एक बार कहा मुझसे? मैं इतना बुरा था तुम पर, हर दिन हाथ उठाता, बहुत बुरा था मैं। अगर मैं उस गाफिल वजूद के साथ मर जाता तो क्या मुँह दिखाता अल्लाह को। ज़वार एक तवाना मजबूत मर्द होकर रो दिया। अपने आंसू साफ करके ज़वार करीब पड़े टेबल पर पानी की बोतल देखी। हाथ बढ़ा के उसे पकड़ना चाहा। दर्द से वो बिलबिलाता रहा, मगर हिला तक नहीं गया। उल्टा वो पानी की बोतल गिर के दूर चली गई और ज़वार सिर्फ मुस्कुरा दिया, तलखिया मुस्कुराहट, क्योंकि अब उसकी बारी थी। वक्त बदल चुका था। हमारे बस में अगर अपने फ़ैसले होते तो हम कभी के घरों को पलट गए होते। करीब रह के सुलगने से कितना बेहतर था। किसी मकाम पर हम तुम बिछड़ गए होते। कभी तो रेत को हम मुट्ठियों में भर लेते, कभी हवाओं से अपने मुकालमे होते। हमारे नाम पे कोई चिराग तो जलता, किसी ज़बान पे हमारे भी तस्करे होते। हम अपना कोई अलग रास्ता बना लेते, हमारे दिल ने अगर हौसले किए होते। रात गए तक जागने की वजह से अब वो तीनों सो रहे थे। रमज़ी की बीवी ने एक नज़र लाउंज में काउच पे सोती ज़ीनिया को देखा और घर से बाहर निकल गई। करीबी पार्क में बैठकर उसने अपनी दोनों बेटियों को फ़ोन किया, जो सुनते ही आग बगोला हो गई। रमज़ी की बीवी तो उसके हरजाई होने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कजा कि उसकी बेटी को घर में पनाह देना। मम्मा, आप अभी के अभी उसे घर से निकाल दें। सबा ने कहा, तुम्हारा भाई उसे लाया है, जवान बेटा है। ही मेरा नहीं तो क्या निकालूं? मेरे बस में होता तो उसे जान से मरवा देती। हाँ तो मार दें। सबा ने आसान हल दिया। नहीं, ये बहुत गलत काम है। मम्मा ने कहा, उस बेचारी के साथ भी बहुत बुरा होता रहा है। दिया ने कुछ समझदारी और कुछ प्रैक्टिकली कहा, तो तुम्हारा ख्याल है तुम्हारे बाप के गुनाह को सीने से लगा लूँ? नहीं मम्मा, उसकी शादी कर दें। दिया ने बॉम्ब फोड़ा और आसान हल बताया। इससे पापा भी खुश होंगे, ज़ीनिया भी और आप भी। कौन करेगा उस बदबख्त से शादी? जो भी आएगा पहले तस्दीक करेगा। कोई भी मुंह उठा के आजकल रिश्ता नहीं देता। और फिर जब उसके अपनों ने उसे मुलाजमा बना दिया तो गैर क्या सर पे बिठाएंगे? वो दोबारा यहीं आ जाएगी या जाएगी ही नहीं। इसमें उसका क्या कसूर मम्मा? दिया को माँ की बात पर अफसोस हुआ। मैं आज उमर के साथ आ रही हूँ उससे मिलने, दिया ने फैसला सुनाया। बालों से पकड़ के घर से निकालना और अच्छे से घर साफ करना, फिर मैं भी आ जाऊंगी असफंद के साथ। सबा ने भड़ास निकाली। फजूल बातें मत करो सबा, वो पापा की औलाद है, उसकी जगह तुम या मैं भी हो सकते थे। नेचुरली हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उसकी शादी कर देते हैं। कुछ देर बहुत सब्र से हमें उसे बर्दाश्त करना होगा। मम्मा, उस पापा की चमची को कॉल से निकालें, सबा ने कहा।
اور واقعی رمزی کی وائف نے اسے کانفرنس سے نکال دیا۔ اب صرف صبا اور وہ تھیں۔ مما، یہ شادی کے بعد کیا کبھی بابا اور احمد سے ملنے نہیں آئے گی یا فون کرے گی؟ جب یہ کرے گی آپ کو دکھ ہوگا۔ پھر میں کیا کروں بیٹا؟ مما، ایک آسان حل ہے، صبا نے کچھ سوچ کے کہا۔ بولو تم۔ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں۔ مما، میں پوائزن خرید لوں گی، آپ بس ڈیلی قطرہ قطرہ بڑھاتی اس کے کھانے میں ڈالتی جائیں یا چائے میں۔ اس کی ڈیتھ ایسے ہوگی کہ ڈاکٹرز کو بھی معلوم نہ ہوگا، وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے، اور آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ بس آپ کو اس سے پیار کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ میں سوچ کے بتاؤں گی، رمزی کی وائف نے کانپتے لہجے میں کہا، اور اپنی ارک آلود پیشانی صاف کر کے چاروں طرف نظر گھماتے فون رکھ دیا۔ چور نظروں سے وہ سب کو دیکھ رہی تھیں، آیا کہ کسی نے کچھ سن نہ لیا ہو۔ کافی دیر رو کر خود کو سمجھا کر وہ گھر کی طرف گئیں تاکہ رمزی کو علم نہ ہو سکے وہ بھی کل کے رت جگے کی حصے دار تھیں۔ سنو، میری شرٹ بہت گندی ہو گئی ہے، کل بھی میڈیسن گری تھی تم سے، آج بھی تم ٹھیک سے پلاتے بھی نہیں ہو، ایسا کرو بدلوا دو، زوار نے میل نرس سے کہا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالتا اس کی الماری دیکھنے لگا۔ سر، اوپن شرٹس سب ختم ہو گئیں، اب دوسری ہیں، یہ تو آپ کو پہنا نہیں سکتے۔ فاطمہ کو بلاؤ۔ اوکے۔ وہ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آ کر اس نے بتایا، سر وہ فاطمہ جی گھر پہ نہیں ہیں، دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے گئی ہیں۔ گارڈ نے بتایا، اسی نے ٹکٹس لا کے دی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ زوار نے ایک بازو جو ٹھیک تھا اسے آنکھوں پہ رکھ لیا۔ زینیا سو کر اٹھی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ وہ کسل مندی سے انگڑائی لیتی مسکرائی۔ گزری رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح تھا۔ وہ باپ کی شفقت، وہ بھائی کا مان، میرے 2 مضبوط سہارے، میری فیملی، میری جڑیں۔ زینیا نے بکھرے بال سمیٹے اور اٹھ گئی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ سیدھا وہیں گئی۔ سوری، میں کافی سارا سوئی، اور رمزی کی وائف کی سنجیدگی دیکھ کے کہہ رہی تھی، مگر جواب نہ پا کر زینیا کا دل ٹوٹ گیا۔ لائی میں کر دوں؟ اور سبزی کاٹتی آمنہ ہاتھ روک کے بولی۔ زینیا کو لگا ایک یہی وجہ ہے اس کے موڈ کی۔ نہیں، تم ہاتھ منہ دھو لو اور جا کے احمد اور اس کے بابا کو بھی اٹھا دو، آمنہ نے جان بوجھ کر جتا کے کہا۔ جی کہہ کر زینیا اس کمرے کی طرف چل پڑی جو اسے احمد نے دیا تھا۔ فریش ہو کر اس نے رمزی کو اٹھایا۔ اٹھ جائیں پاپا، وہ احمد کی مما خفا ہیں۔ اس کی بات پر وہ ادکلی آنکھوں سے مسکرانے لگ گئے۔ اٹھیں پاپا، زینیا نے انہیں زبردستی بازو سے کھینچ کے کھڑا کیا۔ اٹھ چکا ہوں بابا کی جان۔ رمزی نے جوتا پہنتے اس کے گیلے چہرے کو پیار سے دیکھا۔ تم بھی ابھی اٹھی ہو؟ جی، اسی لیے آپ کی وائف کا منہ پھولا ہے۔ وہ منہ پھلا کے بولی تو رمزی نے کہا لگایا، کارٹون لگتی ہو منہ پھلا کے۔ وہ اس کا سر بری طرح ہلاتے واش روم میں چلے گئے، جبکہ اب زینیا نے احمد کو اٹھانا تھا۔ اٹھو۔ زینیا نے اسے ہلایا مگر اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ احمد! زینیا نے کشن سے اس کی پٹائی کی۔ پھر تھک کر ہانپنے لگی، مگر احمد کے خراٹے جاری تھے۔ بری طرح سیخ پا ہوتے زینیا نے پانی کا جگ اس پہ ڈال دیا، مگر وہ ڈھیٹوں کا سردار وہیں پڑا رہا۔ احمد! زینیا نے اس کے بال پکڑ کے زور سے ہلائے۔ اوہ چھوڑ جنگلی بلی، کل رات تک کتنی بھیگی بلی بنی تھی، اب کیسے جلاد بن گئی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تو نے ساری کہانی جھوٹی بتائی ہے۔ اپنے بال چھوڑاتے وہ جس طرح خفا ہو کے بولا، زینیا ہنستی چلی گئی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو، وہ اس کے گال کھینچنے لگی۔ ابھی بتاتا ہوں۔ احمد جوتا پہن کے واش روم گیا۔ زینیا اس کی بھیگی بیڈ شیٹ اتار رہی تھی جب وہ کسی جن کی طرح آیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل دیکھ کر وہ بھاگنے لگی۔ احمد، تم نے مجھ پہ پھینکا نا تو پھر دیکھنا میں پاپا کو بتاؤں گی، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اس پہ اچھالتا بولا۔ احمد جاہل، میں نے ابھی کپڑے پہنے ہیں۔ زینیا دروازہ کھول کے بھاگ گئی۔ احمد اس کے پیچھے تھا۔ زینیا بھاگتے گھر سے باہر بھاگ رہی تھی جب دروازہ کھولتے احمد نے پانی پھینکا۔ زینیا اسی وقت آنے والے کے پیچھے چھپ گئی جبکہ سامنے والا بھیگ چکا تھا۔ تھینک یو، وہ اس لمبے چوڑے نوجوان کا شانہ تھپک کر کہہ رہی تھی جبکہ احمد منہ چھپا کے بھاگنے والا تھا اور آنے والا حق تک کھڑا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیا تھا؟ وہ اپنی برانڈڈ بھیگی شرٹ کو دیکھ کر بولا اور اس کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ اس نے کیا ہے؟ احمد نے زینیا کی طرف اشارہ کیا۔ میرے ہاتھ میں کچھ نظر آ رہا آپ کو؟ زینیا نے معصومیت سے ہاتھ دکھائے۔ دیکھیں، اس انسان نے پہلے خود کو گیلا کیا پھر آپ کو۔ زینیا نے اس کی جائزہ لیتی چمکتی کالی آنکھوں میں دیکھے بنا کہا، کیونکہ وہ احمد کے دانت پیسے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی وجہ سے بھیگا بھی تھا۔
اس نے شرٹ اتار دی۔ اللہ معاف کرے، زینیا اس کے پیچھے کھڑی تھی مگر اس کے بازو دیکھ کے اندر بھاگ گئی۔ ان کو کیا ہوا؟ ڈر گئی بچی؟ احمر اس کے بازو پہ ہاتھ مارتے بولا۔ ویسے تھی کون یہ؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ احمر ایک دم چپ ہو گیا۔ یہ احمر ابھی کچھ بولتا ہی جب آمنہ آ گئی۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ احمر نے پانی منہ پہ مار کے ویلکم کیا ہے۔ وہ شرٹ جھاڑتا منہ بسور کر آمنہ سے پیار لینے لگا۔ ویسے خالہ گھر کوئی مہمان آئے ہیں؟ وہ احمر کو گھورتی آمنہ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ چونک گئی۔ پھر وہ لڑکی کون تھی؟ تم اندر تو آؤ۔ وہ بات بدل گئی، مگر یہ آمنہ کی خام خیالی تھی، وہ بات بھول جائے گا۔ رمزی اور احمر جب ناشتہ کرنے بیٹھے تو کچن میں موجود زینیا کو بھی آوازیں دینے لگے۔ آ گئی؟ زینیا بھاگتی آئی اور رمزی کے پاس بیٹھ گئی۔ زینی، یہ وجدان ہے، احمر کی خالہ کا بیٹا ہے اور پولیس میں ہے۔ السلام علیکم۔ وجدان نے اسے شرمندہ کرنے کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ زینیا کنفیوز ہوئی۔ ان کا تعارف تو کروائیں؟ وجدان نے کہا۔ ضرور، رمزی نے خوش دلی سے کہتے زینیا کے سر کو چوما۔ یہ میری بیٹی ہے، میری پہلی اولاد، زینیا۔ جہاں وجدان حیران تھا وہیں آمنہ بھی رمزی کے کھلے اعتراف پر ساکت رہ گئیں۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی رمزی اس کا لحاظ نہیں کرے گا۔ اسے لگا وہ اس راز کو چھپانے کے لیے اس سے خوفزدہ رہے گا، مگر وہ دھڑلے سے اسے پہلی اولاد کہہ کے تعارف کروا رہا تھا۔ انکل؟ وجدان حیران سا بولا۔ میں سمجھا نہیں۔ سمجھ جاؤ گے سب۔ آج شام کی پارٹی میں نے اسی لیے تمہیں بلایا تھا۔ آج شام پارٹی کا انتظام کرو، پورا کراچی انوائٹ کرو اور خاندان کے ہر بندے کو بلا لو، کوئی رہ نہ جائے۔ جو نہ آ سکے اس کے پک اینڈ ڈراپ کا بھی انتظام کرو، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میری بیٹی پہلی بار سب سے ملے گی، سب شاندار ہونا چاہیے، اور اسے سرپرائز ہی رکھو۔ زینی سے جڑا ہر پتہ میں خود ہی کھولوں گا۔ محبت یاد رکھتی ہے، وصال و ہجر میں یا خواب سے محروم آنکھوں میں، کسی عہد رفاقت میں کہ تنہائی کے جنگل میں، خیال خال و خط کی روشنی کے گہرے بادل میں، چمکتی دھوپ میں یا پھر کسی بے ابر سائے میں، کہیں بارش میں بھیگے جسم و جاں کے نثر پاروں میں، کہیں ہونٹوں پہ شیروں کی مہکتی آبشاروں میں، چراغوں کی سجی شاموں میں یا بے نور راتوں میں، سحر ہو رونما جیسے کہیں باتوں ہی باتوں میں، کوئی لپٹا ہوا ہو جس طرح سندل کی خوشبو میں، کہیں پہ تتلیوں کے رنگ تصویریں بناتے ہیں، کہیں جگنوؤں کی مٹھیوں میں روشنی خود کو چھپاتی ہو، کہیں کیسا ہی منظر ہو، کہیں کیسا ہی موسم ہو، تیرے سارے حوالوں کو، تیری ساری مثالوں کو محبت یاد رکھتی ہے۔ بات سنے خالو کی بیٹی؟ وجدان نے مسکراہٹ دبا کے کہا۔ جی؟ زینیا احمر کے اسمارٹ فون پر اس کے ساتھ لگی تھی، اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ذرا ہیلپ کیجیے یہ پھول لگانے کے لیے، آخر کو آپ کا استقبال ہونا ہے۔ احمر نے منہ نیچے کر کے کہا دبایا، جبکہ زینیا نے خوف سے احمر کی بازو پکڑ لی۔ احمر، وہ… زینیا نے اس کی طرف دیکھا کہ کیا کرے، مگر اسے منہ چھپاتے ہنستے دیکھ کر وہ بری طرح دل ملا گئی۔ اچھا لگتا ہے تمہاری بہن ایک غیر مرد، وہ بھی ہینڈسم پولیس والا، اس کے ساتھ کھڑی ہو کے پھولوں کی بیلیں لگائے؟ احمر کے کان میں کی گئی زینیا کی سرگوشی سے احمر کی ہنسی بند ہوئی۔ وہیں وجدان بھی دلچسپی سے اس کی یونیک مسکراہٹ دیکھنے لگا، جو اپنی کارٹون جیسی بھوری آنکھیں پوری کھولے ہوئے تھی۔ احمر کا اب کا کہا زیادہ زور سے ابلا تھا۔ غیر مرد، وہ بھی ہینڈسم؟ اور یہ احمر کی بات کو سمجھتے وجدان اسے گھورنے لگا، جبکہ زینیا شرمندہ ہوتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آئی تھنک وہ تمہارے ہنسنے سے ناراض ہو گئی۔ نہیں، میری بہن صبا جیسی نہیں ہے، احمر نے کہا۔ یکدم صبا کی آمد ہوئی۔ نئی بہن ملتے پرانی کو بھول گئے، تم یہ بات یاد رکھنا، نیا 9 دن اور پرانا 100 دن۔ صبا نے جس قدر کہا، اس کی ذہنی خلفشار اور مطابقت کا اندازہ احمر اور وجدان کو ہو گیا۔ وہ لوگ صبا اور اس کے ہسبینڈ سے ملنے لگے، جبکہ صبا اشارے سے زینیا کا پوچھنے لگی۔ مما سے پوچھ لو۔ احمر ڈھیٹ بنتا اسفند سے باتیں کرنے لگا۔ وجدان اور وہ دوست تھے، اس لیے وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ تم زوار کا خیال کیوں نہیں رکھ رہی؟ جانتی ہو تم ٹھیک ہونے سے پہلے وہ منگنی توڑے گا؟ چچی خفگی سے بولی۔ اتنا اچھا لڑکا بیٹھے بٹھائے مل گیا، میں اس لنگڑے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، فاطمہ نے بے رخی سے کہا۔ وہ کون سا تمام عمر ایسے رہے گا، ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا۔ چچی کو اس کی بات بری لگی تھی۔ مما، میں نے خود ڈاکٹرز کو کہتے سنا ہے، وہ اب ایسے ہی رہے گا، اس کی ٹانگ خراب ہو چکی ہے، اس کے گھٹنے میں مصنوعی
پیچز ڈالے گئے ہیں اور یہ بات وہ جانتا تھا مگر اس نے کسی کو نہ بتایا۔ میں تو خود حیران تھی، میں اس کی ویل چیئر پکڑ کے تمام عمر نہیں گزار سکتی، اس لیے میں نے اسے سارا سچ بتا دیا۔ فاطمہ نے ماں کے حواسوں پہ بوم پھوڑا۔ بے وقوف لڑکی، تمہاری زبان کو فالش نہ آیا، بنا بنایا کھیل خراب کر دیا۔ اگر لنگڑا بھی ہو گیا تھا تو نکاح کر کے کون سا تیرا کچھ اکھاڑ لیتا، ساری پراپرٹی اپنے نام لگوا کے خلا لے لیتی اور کہیں اچھی زندگی گزارتی۔ دن میں 10 بار تمہاری ممانی پوچھتی ہیں کب فاطمہ کے لیے ہاں کرو گی، کب زوار سے جان چھڑواؤ گی۔ موم، زوار سے اس وقت ہمدردی کا ڈرامہ میں نہیں کر سکتی تھی، جانتی ہے اس سے کتنی اسمیل آتی ہے، نہ وہ خود کھا سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ ایک اچھی نرس اس کو یا تو بات پیکٹ لگاتا ہے یا پیمپر۔ وہ وامٹ کی فیلنگز کرتی بتا رہی تھی۔ اس کے کمرے میں پیر نہیں رکھا جاتا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے پیسے پر جو یہ سب سونگ کے ملے، اس لیے میں نے سچ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک بتا دیا تاکہ وہ خود منگنی توڑ دے، مگر اسے میری اتنی ضرورت ہے وہ اونچی آواز میں بولتا تک نہیں۔ وہ تفاخر سے سارا کارنامہ بتا رہی تھی۔ آئے ہائے بے وقوف لڑکی، ماسک لگا لیتی منہ پہ۔ یہ کام مت کرو مگر کچھ کھانا منگوا کے سرو کر دیا کرو، اسے لگے تم نے بنایا ہے، کچھ تو احسان مند ہو۔ اس کی ضرورت نہیں، اسے پتہ چل گیا مجھے چائے بھی بنانی نہیں آتی، اس نے کک رکھ لی ہے۔ ویسے کیا ٹھاٹ ہے لنگڑے کے بھی، گھر بیٹھے ایجنسی فون کرتا ہے، ملازم آ جاتے ہیں۔ فضول میں اس زینیا کو اتنا برداشت کیا۔ اس کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، اسے رمزی انکل کا بیٹا احمد لے گیا تھا۔ ویسے آج ان کے گھر میں بہت بڑی پارٹی ہے، کارڈ بھی آیا ہے، دیکھتے ہیں کیا لوگ ہیں۔ ویسے احمد بھی بہت خوبصورت ہے، فاطمہ نے کچھ سوچتے کہا، اور امریکہ سے آیا ہے، امیر بھی ہے، نیشنلٹی بھی وہیں کی ہے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، آج جاؤ گی تو دوستی کر لینا۔ فاطمہ کی ماں نے ایک نظر کعبے کے گرد لوگوں کو طواف کرتے دیکھ کر مشورہ دیا۔ اچھا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، تمہارے بابا بلا رہے ہیں، اور سنو اچھے سے تیار ہو کے جانا۔ اوکے موم۔ فاطمہ نے مسکراتے فون آف کر دیا اور گنگناتی اپنی کلیکشن دیکھنے لگی۔ اس کا اگلا ٹارگٹ احمد تھا۔ فاطمہ جانے کے لیے تیار تھی جب زوار کے بلاوے پر وہ گئی اور کمرے کی دہلیز پہ ہی کھڑے کھڑے اس نے منہ پہ رومال رکھا اور پوچھا، تم نے بلایا تھا؟ زوار نے اس کے آریا بازو دیکھے اور ہاف بلاؤز، سفید ٹرانسپیرنٹ ساڑی، ہر چیز بے پردہ تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، وہ رمزی انکل کے گھر پارٹی ہے، جانا ضروری ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئی۔ تم نے جس بات کے لیے بلایا تھا وہ بولو۔ وہ کچھ جھلائے ہوئے انداز میں بولی، میرے کپڑے لانڈری کرنے والے ہیں۔ وہ زوار کی بات منہ میں تھی جب فاطمہ نے کہا، ہاں تو میں چاہ رہی ہوں زینیا کو بھی لے آؤں گی، ویسے بھی وہ تمہاری فیونسی ہے، اس کا اتنا فرض تو ہے، جب تک تائی امی اور لائبہ نہیں آ جاتی اس سے کام کروا لینا، بعد میں اسی سے نکاح کروا لینا، ورنہ تم سے تو اب کوئی اچھی لڑکی شادی کرنے سے رہی۔ وہ بات زوار کے منہ پر تماچے کی طرح مار کے باہر نکل گئی۔ زوار صرف بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ اچھی لڑکی؟ پھر تو زینیا بھی نہیں کرے گی، وہ تو سب سے اچھی لڑکی ہے۔ زوار نے سوچا، کیا وہ آئے گی؟ نہیں، جتنا تمام عمر میں نے اسے مارا ہے وہ پاگل نہیں۔ آزاد ہونے کے بعد پھر آئے، وہ تو خوش ہوگی میری لاچاری سے، ہنسے گی، کہے لگائے گی۔ زوار نے چیخ چیخ کر میل نرس کو بلایا۔ جی سر۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھیں بناتا آیا، باہر مووی دیکھ رہا تھا۔ میری جو شرٹ بھی ہے اسے کاٹ کر مجھے چینج کروا دو۔ زوار کی بات پر وہ ناگواری ضبط کرتا اس کی شرٹ نکالنے لگا، اور جو شرٹ اس نے نکالی وہ زوار کی فیورٹ تھی۔ زوار کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ کبھی اسی شرٹ پر داغ لگنے سے اس نے زینیا کو تھپڑ لگائے تھے، اور جانے اگلے دن وہ کیسے وہ چائے کے داغ صاف کر لائی تھی۔ اس کے ہاتھ اور آنکھیں سوجی تھیں۔ اس وقت زوار نے نہ سوچا تھا، اب سوچ رہا تھا، کیا وہ روتی رہی تھی؟ کیا وہ ساری رات ان ہاتھوں سے وہ داغ صاف کرتی رہی تھی؟ میل نرس شرٹ پہنا رہا تھا اور زوار چیخ رہا تھا درد سے۔ سر پلیز شور کم کریں، رات کے وقت شور اچھا نہیں لگتا، وہ حاکم انداز میں بولا۔ اللہ مجھے میری زینیا دے دے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ زوار اتنا ہی بول سکا۔ سرپرائز پارٹی میں ہر طرف گہما گہمی تھی، خوش رنگ شوخ رنگ جھلملاتے کپڑوں میں لوگوں کی بڑی تعداد تھی۔ رمزی ٹریڈ شہر کے رئیس ٹریڈرز میں سے ایک تھی۔ رمزی اور دیا نے بہت مشکل سے آمنہ کو منایا اور پارٹی میں لائے تھے۔ یہ سب صبا کے پلان کا حصہ تھا کہ تھوڑی تگ و دو کے بعد پارٹی میں جائیں گے اور ہر روز تھوڑے تھوڑے زہر سے بہتر آج ہی اس کے کھانے یا ڈرنک میں ملا دیں گے۔ پارٹی میں بہت سے لوگ ہوں گے، اس لیے قاتل کون ہے کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ ہزار اپنوں میں دشمن ہوتے ہیں، اور رمزی کے آسمان کو چھوتے بزنس کے باعث اس کے بہت سے چھپے دشمن تھے۔ یہی بات صبا نے ماں کو سمجھائی تھی۔
یہی بات صبا نے ماں کو سمجھائی تھی، مگر زینیا کو ابھی آنے کی اجازت نہ تھی۔ احمر بھی غائب تھا۔ فاطمہ کی تو آنکھیں ابل آئیں۔ یہ احمر اتنا امیر ہے؟ زوار تو اس کے 10% بھی نہیں ہے۔ فاطمہ کو اپنے فیصلے پر ناز ہوا۔ اب بس یہ احمر کسی طرح پھنس جائے۔ وہ یہاں وہاں احمر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ 20 طرح کے ڈرنکس اور 150 قسم کے لذیذ کھانوں کا انتظام تھا۔ انگلش، پنجابی، رشین، اٹالین، فرینچ، چائنیز، ہر ملک کی مختلف ڈشز کی بہت ورائٹی تھی۔ کھانے والے حیران ہوتے، انکل اب بتا بھی دیں پارٹی کس لیے ہے؟ فاطمہ بے چین ہوئی، کہیں احمر نے کوئی لڑکی ناپسند کر لی ہو۔ بس کچھ اور دیر۔ رمزی نے اسے دیکھتے ضبط کیا اور جھوٹی اسمائل دیتا چلا گیا۔ اسے لگا وہ رکے گا تو اس لڑکی کا حشر بگاڑ دے گا۔ فاطمہ کھانے کا پھر سے جائزہ لیتی لائٹ میوزک سننے لگی جو بیک پر بج رہا تھا۔ سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، دل تھام لیجئے، اب میں نے آپ سب لوگوں کو جس خوبصورت پری سے ملوانے بلایا ہے وہ آ رہی ہے۔ یکدم ساری لائٹس آف ہو گئیں، صرف میڈ پر ایک ہارٹ روشن تھا۔ جس طرف ایک گول مرر لفٹ نیچے آ رہی تھی، مگر لفٹ میں کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ ہر طرف سے پھول گر رہے تھے، جانے کہاں سے اتنا گلاب آیا تھا۔ رمزی نے آگے بڑھ کر لفٹ کا دروازہ کھولا اور ایک سفید نازک مرمری سا ہاتھ پکڑ کر کسی کو باہر نکالا جس کی نازک سفید بے داغ کلائی بھی نظر آ رہی تھی۔ سنڈریلا کی طرح سرخ گلابوں سے فراک پہنے وہ ایک گلاب ہی لگ رہی تھی۔ فراک حد سے زیادہ گھیر دار تھا، بہت نفیس اور مہنگا، بہت نایاب ایمبرائڈری سے مزین۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت خوبصورت تھی۔ سب چونک گئے، کیا واقعی کوئی پری آ گئی ہے؟ اس لڑکی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے بٹر فلائی ریڈ ماسک چہرے پر رکھا تھا جس سے اس کے صرف ریڈ لپسٹک میں رنگے ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ کہیں یہ بیوقوف احمر کسی سے شادی تو نہیں کر رہا؟ فاطمہ کو اپنا فیوچر خطرے میں لگا، مگر اگلی خبر نے اس کے سارے حواس مختل کر دیے۔ میٹ مائی فرسٹ ڈاٹر زینیا رمیز خان۔ زینیا کا ماسک والا ہاتھ نیچے جا رہا تھا اور فاطمہ کا خون سفید ہونے لگا۔ زینیا؟ زینیا رمیز خان؟ وہ کام والی؟ یہ ہے اس کا باپ؟ وہ پاس پڑی چیئر کا سہارا نہ لیتی تو گر جاتی۔ سارا میڈیا، ہر اخبار والا کھٹا کھٹ تصویریں اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ ہر نیوز چینل پر لائیو نیوز چل رہی تھی۔ پھولوں کی برسات جاری تھی۔ سر، آپ کی تو صرف 2 بیٹیاں تھیں؟ ایک اخبار کے ایڈیٹر نے نیوز میں مسالہ بھرنا چاہا۔ نہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، زینیا، دیا اور صبا۔ یہ میری پہلی وائف عشرت کی اولاد ہے۔ بہت چھوٹی تھی جب مجھ سے کھو گئی تھی، اب ملی ہے۔ رمزی نے کمال تحمل سے کہا، یہ میری پہلی اولاد ہے، میرا خون۔ ایک تیکھی سی نو عمر ایڈیٹر نے پوچھا، سر، اٹس کنفرم نیوز، یہ آپ کی وہی کھوئی ہوئی بیٹی ہے؟ آپ کے پاس پروف ہے؟ کوئی DNA، کوئی برتھ مارک؟ کیا یہ خود آئی ہیں؟ کہیں آپ کے ایموشنز دیکھ کے یہ پاگل تو نہیں بنا رہی؟ احمر کو اس لڑکی پر بے حد غصہ آیا۔ وہ جانے کس کونے سے نکلا جسے فاطمہ نے حسرت سے دیکھا۔ احمر نے زینیا کو گدگدا کے ہنسایا۔ یہ دیکھ رہی ہیں آپ، اس کے یہ یونیک ڈمپل، یہ ہم سب بہن بھائیوں کی بھی نہیں ہیں۔ ابھی بھی کوئی ثبوت چاہیے آپ کو؟ جانتی ہیں ایسے ڈمپل ہر دوسرے شخص کے پاس نہیں ہوتے، اور شکل دیکھیں، بنا بنایا رمزی ہے یہ۔ بس اگر اس کے یہ چڑیلوں جیسے بال کاٹ دو اور منہ سے میک اپ اتروا دو، کیا ہی آج پیسٹری بنی ہو۔ وہ زینیا کو مصنوعی گھور رہا تھا، جبکہ زینیا اور رمزی کے مسکراتے چہرے سارا سچ بیان کر گئے تھے۔ احمر کو پھر وہی ایڈیٹر یاد آئی۔ اوئے ویٹر کے بچے، ذرا ٹھنڈی پیپسی لا باجی کے لیے، ان کا BP شوٹ کر رہا ہے۔ احمر کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ فاطمہ نے منہ چھپایا اور دبے قدم پارٹی سے نکل گئی۔ کار تیز روی سے چلاتے فاطمہ کا موڈ آف تھا، اس کا دل کر رہا تھا کار کہیں دے مارے۔ یہ زینیا احمر کی بہن کیسے نکل گئی؟ ان لوگوں نے تو سب سلوک دیکھے ہیں، اب کیا ہوگا؟ فاطمہ کو اپنے بچاؤ کی پریشانی تھی۔ ایک ہی رات میں گنگا الٹی کیسے بہنے لگ گئی؟ صبا نے زہر کی بوتل شربت میں خالی کی، اس میں ٹیسٹ چینج کرنے والا کیمیکل ملایا اور اچھی طرح مکس کیا۔ وہ نفرت سے زینیا کا وہ مسکراتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ کپل ڈانس کر رہے تھے، جب احمر اپنے دوستوں اور فیلوز سے زینیا کو ملوا رہا تھا جس میں بڑی تعداد گرلز کی تھی۔ میں بہت جلد اسے اپنی یونیورسٹی میں لے آؤں گا، وہ اعلان کر رہا تھا جب زینیا بھی حیران تھی۔ میں آئی ڈانس ود یو؟ وجدان کی آواز پر زینیا پلٹی اور احمر کی بازو پکڑ لی۔ اس کے ڈر کو دیکھتے احمر نے وجدان کی لو دیتی آنکھوں کو دیکھا، تسلی دی۔
یہ میری پارٹنر ہے آج۔ وجی بھائی، احمد نے اسے آنکھوں سے ہی سمجھا دیا کہ ابھی اسے اکیلے چلنا نہیں آتا۔ وہ خوف زدہ ہے، ہرنی کے اس بچے کی طرح جس کے سامنے شیر اس کی ماں کا شکار کر لیتا ہے۔ اٹس اوکے، میں انتظار کر لوں گا آپ کو اپنی پارٹنر بنانے کے لیے، وجدان نے رسان سے کہا۔ آؤ ڈانس کریں۔ احمد نے اسے ڈانس فلور پہ کھینچا۔ سنو احمد، مجھے نہیں آتا، اور یہ تم نے یاد ہی نہیں کروایا تھا آج، نہ بتایا تھا، زینیا نے روحانسی ہو کے کہا۔ غارت ہو، ایک تو بھائی کے ساتھ ڈانس کرنا ہے، اس میں بھی نخرے۔ بلاؤں ابھی وجدان بھائی کو، دیکھنا کیسے چپ ہوتی ہو۔ نہیں، ان کو مت بلانا، وہ مجھے بہت دیدے پھاڑ کے دیکھتے ہیں جیسے کھائی جائیں گے۔ زینیا کی بات پر وہ کہاں لگاتا اسٹیج پہ چلا گیا۔ ویسے بھائی بڑے شریف بندے ہیں، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ وہ اسے اسٹیج پہ لاتا چھیڑنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، پاپا سے پوچھو، زینیا نے شرم سے پانی پانی ہوتے کہا۔ اس کی گلابی پڑتی رنگت پر احمد نے شوخی سے اسے گھما دیا، جس سے اس کا سنڈریلا فراک گول گول گھومنے لگ گیا۔ وہ گھومتے ہوئے کھلکھلائی۔ لڑکی، تمہیں تو ڈانس آتا ہے؟ احمد اسے گھور رہا تھا۔ تو میرے چھوٹے بھائی ہو نا، ورنہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ بہت خوب، احمد نے سر دھنا۔ آپ کے اندر کی صلاحیتوں کا آپ کو بھی علم نہیں ہے گویا؟ کل جانے بس گل ہی نہ جانے۔ کیا مطلب؟ زینیا نے حیران ہو کے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ نیوز والا آ رہا ہے، اپنی حونک شکل درست کرو۔ میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ سکینڈل نہیں برداشت کر سکتا، وہ بھی تم جیسی بے سری۔ احمد، تم تو ہو ہی گندے، وہ دانت چبا کے بولی، اور نیوز کیمرہ آن ہونے پر سب بھول کے مسکرانے لگی۔ اسفند کے میسج پر زوار نے ٹی وی آن کیا۔ اگلے ہی پل ناقابل فہم تاثرات کے ساتھ زوار نے یک ٹک ٹی وی کو دیکھا۔ طوائف کی بیٹی، اس کی ماں کو خود معلوم نہ تھا وہ کس کی بیٹی ہے۔ بد کردار، دھندا کرتی تھی۔ کوئی ایک یار ہو تو بچی کے باپ کا پتہ ہوتا۔ گھر سے بھاگی ہوئی عورت، چورنی، جھوٹی، غلاظت کا ڈھیر۔ تم پچھتاؤ گے زوار، اگر کوئی اس کا حساب لینے آ گیا۔ شبینہ کی سسکیاں زوار کو اپنے گرد گھومتی محسوس ہوئیں۔ کیا نہ لفظ تھے جو زینیا اور عشرت کو ملے تھے۔ اب وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح ٹی وی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ اس نے پہلی بار زینیا کو مسکراتے دیکھا تھا، پہلی بار، اور وہی زوار اس مسکراہٹ میں سب ہار گیا، سب کچھ۔ جب سب لٹ چکا تھا تب ہار گیا تھا وہ پتھر، سب کچھ۔ جب کچھ رہا ہی نہ تھا، وہ رفتہ رفتہ ڈوب رہا تھا۔ اب احساس ہوا کہ کچھ بھی رفتہ رفتہ نہ ہوا تھا۔ وہ بہت پہلے سے اس کی معصومیت کا اسیر تھا، بس انا گوارا نہیں کرتی تھی وہ طوائف کی بیٹی کے سامنے جھک جائے۔ آج انا بھی چلی گئی تھی اور محبت بھی، سب ختم ہو چکا تھا، سب کچھ۔ زینیا کبھی ایک ہرجائی کو قبول نہیں کرے گی، زوار کے دل نے کہا۔ وہ اونچی ہو کر احمد سے کچھ کہتی اور اپنے لمبے بال درست کرتی جو آج کرل کیے گئے تھے وہ، اور ان کو رنگا بھی گیا تھا، میرون لپسٹک سے رنگے ہونٹ۔ ہنستے تو موتیوں جیسے سفید دانتوں کی لڑی نظر آتی، بھوری آنکھوں میں سب پا لینے کی خوشی تھی۔ جوتے صاف کرو میرے۔ نہ زینی بی بی، برش سے نہیں، اپنے دوپٹے سے۔ کرتی کیا ہو پورا دن؟ ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ صاحب معاف کر دیں، میرے پاس ہیں صدقے کے پیسے، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ زوار نے ریموٹ اپنے ہاتھ سے کچل دیا، وہ اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا۔ میں کیوں اندھیرے میں رکھا گیا ہوں؟ اندھا تھا میں، آنکھوں والا اندھا، میری یہی سزا ہے، وہ مجھے نہ ملے۔ زوار کی چیخ سن کر گیٹ کیپر تک آ گیا۔ ان ماں بیٹی نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میں اپنی سگی ماں اور بہن تک کو بھول گیا، میں نے کسی کا یقین نہ کیا۔ وہ دھاڑ رہا تھا، اس کی دھاڑوں سے پورا گھر لرز رہا تھا۔ مجھ جیسے بے غیرت کی یہی سزا ہے، وہ مجھے معاف بھی نہ کرے اور میرے بنا خوش رہے۔ صاحب ہوش کریں، میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ چوکیدار نے ہمدردی سے کہا۔ مجھے زینیا چاہیے، تم احمد کو فون کرو، اپنے ایک ہاتھ سے بال نوچتے زوار نے کہا۔ صبا جوس کی ٹرے وجدان کی طرف لے جا رہی تھی، ارادہ تھا اسی کے ہاتھ سے وہ زینیا تک بھیجے گی۔ اسفند نے درمیان میں ٹرے سے گلاس اچک لیا۔ تھینک یو آئفی، کتنی فکر ہے آپ کو میری۔ گلاس اسفند کے منہ کے پاس جا رہا تھا، ہاتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صبا کا سارا خون نچڑ گیا، رنگ سفید پڑنے لگا، وہ زندگی ہار رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسفند چونک گیا۔ یہ لو پیو تم، اس کی ضرورت تمہیں ہے۔ اسفند کا گلاس والا ہاتھ صبا کے منہ تک جا رہا تھا۔ صبا کی آنکھیں چھلک اٹھیں، وہ انکار کرتی تو یہ جوس اسفند پی لیتا۔ وہ کیسے اپنی محبت کو مار سکتی تھی؟ تو وہ خود یہ جام پینے جا رہی تھی۔ صبا نے منہ کھول دیا، اگر یہی اس کی قسمت ہے تو یہی صحیح۔ اوہو، سو رومانٹک۔ دیا نے ایک کوہنی صبا کو لگائی۔ اسفند مسکرایا۔ رومانٹک کیا ہے، اس میں جوس ہی تو ہے۔ بڑے خشک مزاج ہیں آپ اسفند بھائی،
دیا نے ناک سکیڑ کے کہا، یہ رومانٹک بات ہے، آپ جیسے خشک لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، تمہارے میاں سمجھ سکتے ہیں؟ اسفند کا ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا، چند قطرے زمین پر گرے۔ صبا نے پیر سے صاف کیا تو زمین کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے زبان سے ہونٹ تر کیے۔ میری قسمت میری بہن سے بھی زیادہ خوش نکلی ہے، دیا نے آہ بھر کے کہا۔ اچھا، میں ابھی عمر کی کلاس لیتا ہوں، اسفند نے سنجیدگی سے کہا۔ دیا سٹ پٹائی۔ نہیں اسفند بھائی، اتنے بھی برے نہیں ہیں وہ، گزارا ہو جاتا ہے۔ گٹ گٹ کر نہیں جینا چاہیے۔ اسفند نے گلاس واپس ٹرے میں رکھا اور بازو کے کلف لٹکاتا مصنوعی غصے سے عمر کی طرف بڑھا جو رمزی کے کان کھا رہا تھا۔ دیا کا سانس خشک ہونے لگا تو بھاگتے اسفند کے پیچھے رک گئی۔ رک جائیں، مروائیں گے مجھے۔ صبا کے مختل حواس واپس آئے اور ایک تلخ ہنسی سے اس نے گلاس کو دیکھا۔ یعنی تم زینیا کا ہی نصیب ہو۔ وجدان، یہ جوس زینیا کو دے دو۔ کب سے بیچاری کیمروں کے سامنے اکڑی ہے، وجدان کو احساس ہی نہیں؟ احمر کو احساس ہی نہیں؟ اوکے، وجدان نے کندھے اچکائے۔ اسے نہیں معلوم تھا صبا کے نفرت کے جذبات۔ یہ پی لیں، وجدان نے گلاس زینیا کو دیا۔ پہلے میں آپ کا بھائی ہوں، یہ بہن بعد میں بنی ہے۔ احمر کے معصومیت سے کہنے پہ وجدان نے دانت پیسے اور دانتوں پر دانت چبا کے بولا، یہ میری بہن نہیں ہے۔ اچھا، پھر تو یہ جوس پکا میرا ہے۔ احمر نے جوس پکڑ لیا۔ صبا نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور آمنہ کی سانس سوکھ گئی۔ میں اس لڑکی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی نہیں دے سکتی۔ آمنہ جلدی جلدی احمر کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت احمر کا فون بجا۔ احمر صاحب، زوار صاحب کو کچھ ہو گیا، چوکیدار نے احمر کو کہا۔ ہونے دو کچھ، یہ کہہ کے احمر نے فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ زینیا نے احمر کے ماتھے پہ بل دیکھ کے کہا۔ چھوڑو ہمیں، کیا مرنے دو اسے۔ کون؟ کسے مرنے دینا ہے؟ زینیا حیران ہوئی۔ اس زوار کو، وہ دانت پیس کے بولا۔ کیا ہوا انہیں؟ احمر نے اس کے ایکسیڈنٹ سے فون تک سب بتا دیا۔ آمنہ جب تک وہاں پہنچ چکی تھی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا احمر۔ زینیا پریشان ہوئی۔ کیوں بتاتا؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ احمر، ان کو میری ضرورت ہے، اور جب تمہیں ضرورت تھی تب اسے احساس ہوا؟ احمر، انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا۔ زینیا کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ وہ 15 دن سے بستر پہ ہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، مجھے لے جاؤ احمر پلیز۔ آمنہ ششتر سی تھی زینیا کی دریا دلی پہ۔ کیا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے؟ آمنہ نے جوس نامحسوس طریقے سے پکڑ لیا۔ میں نہیں لے کے جا رہا، ٹانگیں توڑ دوں گا ان لوگوں سے ہمدردی دکھائی تو۔ احمر اپنے ہاتھ باندھ کے خفا ہو گیا۔ احمر پلیز لے جاؤ، ممانی کی مجھ پہ بہت احسان ہے، وہ مجھے سب سے چھپ کر بہت کچھ کھانے کو بھی دیتی تھی اور پیسے خرچ کرنے کو بھی۔ میری پڑھائی کے لیے انہوں نے اپنی ماں کی آخری نشانی ان کے کڑے بھی بیچ دیے تھے۔ میں ان کے بیٹے کو ایسے چھوڑ دوں؟ ممانی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں پوچھ سکتا ہوں زینیا فاطمہ، اپنی عزت نفس گنوا کر بھی آپ ان کے لیے سافٹ کارنر کیسے رکھ سکتی ہیں؟ احمر نے دانت کچکچائے۔ میں ان کی نہیں، ممانی کی فکر ہے مجھے۔ زینی، پارٹی ختم ہوتی ہے تو جاتے ہیں۔ احمر نے اسے ٹالا۔ مجھے لے کے جاؤ ورنہ میں پیدل چلی جاؤں گی۔ زینیا دھمکی دیتی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ کتنی ڈھیٹ ہو تم، اس بندے نے تمہیں جوتے، بیلٹوں، پائپ، ہر چیز سے مارا ہے، صرف گولی مارنے کی کسر رہ گئی تھی اور تم ہی اس کی فکر میں مبتلا ہو۔ کار ڈرائیو کرتے وہ خفا خفا سا بولا۔ میرے پیارے بھائی، احسان مندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس بندے کی ماں نے مجھے بہت محبت دی ہے، اور انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ تم نے سنا ہے وہ واقعہ جب نبی پاک پر ایک عورت کچرا پھینکتی تھی اور کپڑے ناپاک کر دیتی تھی تاکہ وہ نماز نہ پڑھ سکیں، اور کبھی ان کے راستے میں پتھر بچھا کے زخمی کر دیتی مگر وہ پیشانی پہ شکن تک نہ لاتے، یہاں تک کہ جب وہ عورت بیمار ہوئی تو کتنے ہی دن جب ان پہ کچرا نہیں پھینکنے آئی تو ہمارے پیارے نبی اسی کے لیے پریشان ہوتے اس کے گھر گئے، اس کی عیادت کی، اس کا گھر صاف کیا، پانی بھرا اور اس کی ہر ممکن تیمارداری کی۔ اس عورت کی آنکھوں میں صرف ندامت کے آنسو تھے اور ہمارے نبی نے اسے معاف کر دیا۔ وہ عورت متاثر ہو کے مسلمان ہو گئی۔ یہی تو سکھاتا ہے ہمارا مذہب بھائی، صبر، یقین، امید، تقویٰ۔ میں ان سب سے غافل نہیں ہو سکتی کہ روز محشر کوئی مجھے کہہ دے تم کیسی نبی پاک کی امتی تھی جس نے صبر نہ کیا؟ کیا فرق ہے تم میں اور زوار یا فاطمہ میں؟ میں کیا کروں گی اس دن جب اللہ نے سرعام پوچھ لیا کہ تم امت محمدیہ تھی؟ میں کہوں گی، میں تب کیا کہوں گی؟ آفرین ہے آپ پہ مس زینیا فاطمہ، آپ کو کون سی مٹی سے بنایا ہے اللہ نے؟ وہ گیئر چینج کرتا بولا۔ وہی جو تمہیں لگی ہے؟ زینیا نے شرارت سے کہا۔ نہیں، میں اتنا عظیم نہیں ہوں میری بہن، میں ہوتا تو اس مرتے ہوئے زوار گنوار کا کیما کر دیتا۔
बुरी बात, हम उसे देख के आ जाएंगे, अगर उसे ज़रूरत हुई तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, फातिमा है उसके पास, वो ख्याल रखती होगी उसका। जीनिया ने कुछ सोचते कहा, शायद। अहमद सिरसिरी सा बोला, वरना वो हॉस्पिटल में ही फातिमा का एटीट्यूड देख चुका था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड एपिसोड ऑफ द नॉवल कि अब कज अदाई मैं करूँ। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Love is.